بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے معمول کا جس کو ہم کہتے ہیں نا درس قرآن، وہ نہیں کر رہے، بلکہ ایک موضوع ہے کہ جو مجھ کو دیا گیا ہے، جس پر مجھے گفتگو کرنی ہے۔ قرآن مجید پڑھ کر اس کو بیان کرنا یہ ایک آسان کام ہے، اور اس میں ایک آدمی موٹیویٹ بھی ہوتا ہے۔ یہ موضوعات بڑی مشکل چیز ہوتی ہیں، میں عام طور پر بہت انکلائنڈ نہیں ہوتا۔ وجہ یہ ہے کہ اس میں آدمی نے اپنی باتیں کرنی ہوتی ہیں۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس میں اللہ کی باتیں ہوتی ہیں، مگر میں کوشش کروں گا کہ اس میں جو بات بھی کروں وہ قرآن مجید کی روشنی میں کروں۔ ہمارا موضوع ہے، کیا دین میں توہمات کی کوئی گنجائش ہے؟ اس بات کی گنجائش ہے کہ بعض اوقات بعض دوسرے معاملات، واقعات کسی اور کے کسی عمل کرنے سے ہماری زندگی پر اس کے اثرات ہوتے ہیں، منفی اثرات ہوتے ہیں۔ کیا اس کا کوئی امکان ہے؟ دیکھیں، میں اس سے پہلے کہ اس سوال کا جواب دوں، چند اصولی باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی اصولی بات یہ ہے کہ اللہ کے دین کا ایک دائرہ ہے، اس دائرے کو سمجھ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام ہدایات اور رہنمائی اسی دائرے سے متعلق ہے۔ یہ میں جو بات کر رہا ہوں، یہ بات بعض لوگوں کے لیے اجنبی ہوگی، نئی ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اور کچھ پہلے سے، پچھلی چند نسلوں سے مسلمانوں کے ہاں ایک نئی اور اجنبی بات مشہور ہو گئی، اور وہ اتنی مشہور ہوئی کہ اب وہی ہے کہ جو پاپولر ہے، اور جو اصل بات ہے وہ اجنبی ہو گئی۔ وہ نئی بات کیا ہے کہ دین ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ زندگی کے ہر گوشے میں، ہر قدم پر جو ہمیں سوالات، مشکلات پیدا ہوتی ہیں، ان کا تعلق دین سے ہو، ان کا تعلق دنیا سے ہو، ان کا تعلق بیماری سے ہو، ان کا تعلق ٹریولنگ سے ہو، وغیرہ وغیرہ، دین نے مکمل رہنمائی دی ہے۔ میں ادب سے کہتا ہوں کہ یہ بات جتنی مشہور ہے اتنی ہی غلط ہے۔ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنا دین مکمل کیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی دین کے دائرے میں جن چیزوں کو بیان کرنا اللہ کے پیش نظر تھا، وہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دور میں مکمل کر دیا۔ دین کیا ہے؟ دین اصل میں نام ہے تین باتوں کا، جس کو قرآن مجید نے دو عنوانات میں بیان کیا ہے، الکتاب اور الحکمہ۔ یعنی الحکمہ میں اخلاقیات، وہ موریلٹی، صحیح اور غلط، اخلاقی طور پر صحیح اور غلط باتوں میں فرق کرنے کی انڈرسٹینڈنگ اور اس کی اپلیکیشن، کہ جو دنیا کے تمام انسان جانتے ہیں، تمام انسان پیدائشی طور پر اپنے اندر لے کے آئے ہیں اپنی شخصیت میں۔ دین اصل میں انہی کو یاد کرانے آیا ہے۔ یاد کرانے کیوں آیا ہے؟ اس لیے کہ ہم بھول جاتے ہیں۔ ہم بھول کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ دنیا کی مشغولیت میں رہ کے اور برائی کے اٹریکٹیو ہونے، اپنی طرف کھینچنے کی صلاحیت رکھنے کی وجہ سے ہم اخلاقیات کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کا پیغام ہمیں یاد کراتا ہے کہ تمہیں اس دنیا میں با اخلاق بن کر رہنا ہے،
تمہیں اپنے اخلاق میں پاک صاف ہونا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن اپنے آپ کو ایک ریمائنڈر، یاد دہانی قرار دیتا ہے۔ یہ دین کی اصل بنیاد ہے۔ میں یہ ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں کہ دین میں سب سے زیادہ اہمیت اسی کو حاصل ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ یہ ایک بدنصیبی ہے کہ یہ بات غلط مشہور ہو گئی کہ دین ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اس کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلا کہ لوگوں نے کہا کہ جو دین میں بات بیان ہو گئی، جو قرآن میں بات بیان ہو گئی، جو حدیث میں بات بیان ہوئی، وہی دین ہے اور وہی اصل میں اہم ہے۔ جو نہیں بیان ہوئی اس کا کوئی تعلق دین سے نہیں ہے اور وہ اہم نہیں ہے۔ چنانچہ مثال کے طور پر میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب میں مسجد جاتا ہوں تو مسجد کے انٹرنس پر ہمیشہ نماز کے موقعوں پر ایک جم غفیر ہوتا ہے جوتیوں کا، ایک کے اوپر ایک چڑھی ہوئی ہوتی ہیں، ایک طوفان بدتمیزی ہوتا ہے، اور بندہ کہتا ہے کہ یار یہ اللہ کے گھر کے آگے کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جوتیاں آپ کو کیسے رکھنی ہیں، اس کے لیے نہ قرآن میں کچھ لکھا ہوا ہے نہ حدیث میں کچھ بیان ہے۔ کیوں نہیں بیان ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے آپ کو ایک اچھا انسان، ڈیسنٹ انسان بنا کے دنیا میں بھیجا تھا کہ اس کو تو آپ خود ہی جان لیں گے۔ اب یہ کوئی دین کا کام ہے کہ آپ کو کہیں کہ جوتیاں جو ہے کہیں سلیقے سے رکھو؟ تو یہ ایک انفارچونیٹ بات ہے۔ جو دین ہم کو اصل میں اخلاقیات بتانے آیا ہے، بتانے کیا آیا ہے؟ ریمائنڈ کرانے آیا ہے۔ آپ پہلے سے جانتے ہیں لیکن ہم اس میں چونکہ گڑبڑ کرتے ہیں اس لیے اس کا ریمائنڈر ہے۔ دوسری چیز اخلاقیات، سب کچھ اخلاقیات ہے۔ دوسری چیز اخلاقیات سے پھوٹنے والے سوالات کے جوابات ہیں۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ ہم کو یہ اخلاق ایسے ملے ہیں کہ ہم بھی جانتے ہیں، ہندو بھی جانتے ہیں، عیسائی بھی جانتے ہیں، چینی بھی جانتے ہیں، آج کا انسان بھی جانتا ہے، 1000 سال پہلے کا انسان بھی جانتا ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ اس کا جواب ہے ہم سب ایک اللہ کی مخلوق ہے۔ اس نے ہم کو بنایا ہے، اس نے ہم کو ڈیزائن کیا ہے، سو نو ونڈر، اس میں کون سی عجیب اچنبے کی بات ہے۔ جب اس نے ہم کو ڈیزائن کیا ہے تو سب کی اخلاقیات ایک ہی ہونی چاہیے۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہے کیوں، یہ کیوں دی گئی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اخلاقیات پر عمل کرنے کے نتیجے میں آدمی اس دنیا میں شدید پریشانی کا سامنا کرتا ہے۔ دنیا کچھ اور کر رہی ہوتی ہے، آدمی کو اس کے مقابلے میں کسی اور چیز کے کرنے کا اپنے اندر رجحان محسوس ہوتا ہے۔ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں اور خوب فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں جھوٹ بولنا بری بات ہے۔ یہ کیوں کیا گیا ہے؟ اس کا جواب ہے آخرت۔ یہ دنیا کی زندگی آزمائش ہے، اور آخرت میں آپ کو اس آزمائش میں صحیح رویہ یعنی اخلاقیات کے مطابق زندگی گزارنے کا اجر ملے گا۔ تیسرے کچھ سوالات ہیں ایسے کہ جو انسان محض اپنی اخلاقیات سے نہیں پا سکتا۔ وہ مثال کے طور پر یہ کہ یہ بالکل ایک اخلاقی مسئلہ ہے، میں گزارش کروں کہ مجھے جیسے اپنی ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، ان کی عزت کرنی ہے، ایسے ہی نہیں اس سے بڑھ کر مجھے اپنے رب کا شکر ادا کرنا۔ یہ اخلاقی ایک مسئلہ ہے، لیکن یہ کیسے کریں؟ ماں باپ کی خدمت، ان کی دیکھ بھال، عزت تو ہم جانتے ہیں، رب کی کیسے کریں ہمیں نہیں پتہ۔ اس لیے اللہ نے ہمیں عبادت سکھائی، ہمیں نماز سکھائی، یہ شریعت ہے۔ تو شریعت در حقیقت نام ہے اخلاقیات میں پیدا ہونے والے سوالات کے جوابات کا، کہ جو انسان خود سے نہیں پا سکتا تو اللہ نے اپنا فیصلہ سنایا۔ دین اسی کی بات کرتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز کی بات نہیں کرتا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اس دنیا میں جس میں ہم رہتے ہیں 2 حقیقتیں ہیں۔ ایک ہے مادہ، مٹیریل، ہمارا جسم، ہماری باڈی، یہ سب کچھ جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ ایک ہے نفس، میری شخصیت،
جس کے اوپر یہ میری باڈی کا لبادہ ہے، یہ بھی ایک ریالٹی ہے۔ دونوں حقیقتوں کے بارے میں اللہ نے جیسے دنیا کو بنایا، اس میں ان کے دنیا میں چلنے، ان کو استعمال کرنے کے قوانین بنا دیے، جن کو آپ کہتے ہیں لاز آف نیچر۔ انسان جب ان پر محنت کرتا ہے تو ان کے قوانین کو جانتا ہے اور ان سے فائدہ اٹھاتا ہے اور ترقی کرتا ہے۔ چنانچہ آج کی دنیا میں مادہ، میٹر، اس کے قوانین کو سمجھا گیا، لاز آف نیچر کو سمجھا گیا، اور اس کے ساتھ ان سے فائدہ اٹھا کے بہت سی انوینشن ہوئی، ٹیکنالوجی میں بہت ترقی ہوئی، اور ہم اب اس کو استعمال کر رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ شاید ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ آج سے 50 سال پہلے اس کا امکان ہی نہیں تھا، 100 سال پہلے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ لیکن اب بے تکلف میں بات کر رہا ہوں اور یہ بات امریکہ، آسٹریلیا میں سنی جا رہی، ناقابل تصور ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مادے پر کیے جانے والی تحقیق، محنت، جستجو کے نتیجے میں انسان نے بہت سی ایسی چیزیں دریافت کر لی ہیں جن سے کہ اب وہ مادے سے بہت سے فائدے حاصل کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے یہ جو نفس ہے، یعنی آپ کہیے نان ویزیبل جو ورلڈ ہے، اس کے بھی قوانین ہیں۔ اس کو بھی اگر فوکس کر کے، محنت کر کے قوانین کو سمجھا جائے تو اس سے بھی بہت سے فائدے اٹھائے جا سکتے ہیں۔ اور ہم سے پہلے، یعنی سائنس کی ترقی سے پہلے، اس نفس کے بارے میں بعض لوگوں نے، محققین نے، ایکسپرٹس نے بہت جانا اس کے بارے میں اور فائدے اٹھائے، اور وہ فائدے بھی اتنے ہی حیرت انگیز ہیں، شاید زیادہ ہیں جتنے کہ سائنس سے اب ہم فائدے اٹھا رہے ہیں۔ حیرت انگیز چیز کیا ہوتی ہے جی؟ جو ذرا نئی ہوتی ہے، جو ذرا ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ یعنی 200 سال پہلے کہتے کہ 500 انسان ایک ساتھ بیٹھے ہوں گے ایک چیز پہ، پرندے کی طرح کی، اور وہ اڑ کے ہزاروں میل دور جائیں گے، تو ظاہر کہے گا کہ یار بیوقوفی کی بات مت کرو۔ اور یہ بات کہ ایک انسان ایک جگہ بات کر رہا ہے اور ہزاروں میل دور اس کی بات سنی جا رہی ہے اس وقت ہی، تو حیرت انگیز چیز ہے۔ بالکل اسی طرح سے حیرت انگیز طریقے سے جو نفس کے انڈرسٹینڈنگ ہے، اس پہ ریسرچ کی گئی، آپ کہیے تجربات کیے گئے، اور لوگوں نے فائدے اٹھائے، جس سے ہونے والے بعض واقعات ہم سنتے ہیں۔ قرآن نے بھی ایک واقعہ سنایا، یہ بتایا کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک ملکہ تھی، بلقیس، وہ اور اس کی قوم شرک کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کو ایک خط لکھا اور اپنے درباریوں کو یہ کہا کہ تم میں سے کوئی، اس خط کے نتیجے میں یہ بات تو طے ہو گئی کہ اب ملکہ اپنے محل کو اور اپنے تخت کو چھوڑ کر وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس سرنڈر کرنے کے لیے آ رہی ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا کہ تم میں سے کوئی کیا یہ کر سکتا ہے کہ اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں موجود ہو؟ ذرا مروب ہوگی، پریس ہوگی، اور اس کے لیے آسان ہو جائے گا سرنڈر کرنا۔ تو ایک قرآن کہتا ہے کہ ایک جن نے اس موقع پر یہ کہا کہ یا حضرت آپ کے یہ مجھے اعلان کرنے دیں کہ بعض اچھے مسلمان مجھے فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں، یہ میں دائیں ہاتھ سے پی رہا ہوں، آپ کو بائیں ہاتھ سے نظر آ رہا ہے، آنیسٹلی ہمیشہ ہی آتا ہے، دس از مائی رائٹ ہینڈ۔ سوری، کیا آپ نے کہا؟ کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ جی، جن نے کہا۔ تو اس نے یہ کہا کہ آپ کی یہ مجلس برخاست نہیں ہوگی اس سے پہلے میں اس تخت کو لے آؤں گا۔
تو قرآن کا کہنا یہ ہے کہ وہیں پر ایک انسان تھا الذی، وہ کہ جس کو علم من الکتاب، کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا تھا. اب اس میں دو اوپینینس ہیں، ایک یہ کہ کتاب سے مراد تورات ہے، اور ایک یہ کہ کتاب سے مراد اللہ کے جو قوانین ہیں، لاز آف نیچر، اس کی انڈرسٹینڈنگ. جو بھی ہو، اس نے یہ کہا کہ میں پلک جھپکنے پر یہ لا رہا ہوں، اور وہ پلک جھپکنے پر ملکہ بلقیس کا تخت آ گیا. یہ کیا ہوا؟ یہ اصل میں وہ اس زمانے کی ترقی تھی یہ نفسی علوم کی، کہ جس میں کچھ لوگ اتنے بھی ماہر ہو جاتے تھے. اٹ ہیز گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود ریلیجن. یہ کوئی دین کا مسئلہ نہیں ہے. دین کا مسئلہ میں بتا چکا ہوں، اخلاق ہے. اخلاق سے پھوٹنے والی ایمانیات ہیں، اور اخلاق ہی پر مبنی شریعت ہے، قانون ہے. یہ دوسری چیز ہے. تیسری چیز یہ کہ دنیا میں جس میں ہم رہتے ہیں، وہی نفس اور مادے والی دنیا، اس میں ایک اور حقیقت بھی ہے. یعنی آپ کہیے نفسی علوم کی ایک حقیقت، اس کو مینیپولیٹ کرنے کی، میں فائدہ تو نہیں کہہ سکتا، اس کو استعمال کرنے کی ایک حقیقت ہے جس کو کہتے ہیں جادو، جس کے نیگیٹو ایسپیکٹ کو، جس کی نیگیٹو استعمال کو لوگ کالا جادو کہتے ہیں. اس میں معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کو منفی مقاصد کے لیے، نیگیٹو پرپزز کے لیے استعمال کرنے کے لیے بہرحال امکانات موجود ہیں. آپ کہیں گے کیوں موجود ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس لیے موجود ہیں کہ جیسے ایک شخص کو دوسرے کو قتل کرنے کے امکانات ہیں کہ نہیں، ایک شخص کو دوسرے کو رسوا کرنے کے امکانات ہیں نا، بالکل ایسے ہی. اب اس پہ پوچھیں گے وہ کیوں ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے وہ اس لیے ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ایک آزمائش ہے. اس آزمائش میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو آزادی دے کر یہ دیکھیں کہ وہ اس آزادی کو کیسے استعمال کرتے ہیں، تاکہ جو لوگ اپنی آزادی کو اچھی طرح سے استعمال کریں وہ جنت کے مستحق بنیں. تو یہ جو جادو ہے، یہ اصل میں لوگ سیکھتے ہیں بعض ایسے کہ وہ شیاطین سے باقاعدہ تعلق قائم کرتے ہیں، ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں، اور پھر ان کے اندر کچھ ایسی ایبلٹیز بن جاتی ہیں، پیدا ہو جاتی ہیں کہ جس سے پھر وہ لوگوں کو نیگیٹیولی انفلوئنس کرتے ہیں. یہ بھی ایک ریالٹی ہے، اس کا کوئی تعلق دین سے نہیں ہے، سوائے اس کے کہ دین نے یہ بتایا کہ یہ غلط ہے، اللہ نے یہ بتایا کہ یہ کفر ہے، اور اس کو اس کے قریب بھی نہ جاؤ. یہ بات اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر، سورہ بقرہ 2 سورہ آیت نمبر 102 میں بتایا ہے کہ جو لوگ جادو کرتے ہیں وہ کفر کرتے ہیں. اسی ضمن میں ایک اور بات بھی بیان فرمائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے بابل میں، بیبیلون میں، جہاں بنی اسرائیل ایک زمانے میں گئے، وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کے اسیری کا زمانہ تھا، کیپٹیوٹی کا زمانہ تھا، اور وہ وہاں تھے تو بہت کالا جادو ہوا کرتا تھا. معلوم یہ ہوتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 سے کہ اللہ نے لوگوں کو ہیلپ، سپورٹ فراہم کرنے کے لیے اگینسٹ جادو اپنے 2 فرشتے بھیجے، ہاروت ماروت. یہ 2 فرشتے تھے کہ جو لوگوں کو علم سکھاتے تھے. وہ علم جادو نہیں تھا، بلکہ اگر اف یو الاؤ می، بڑا امکان غالب یہ ہے کہ وہ جادو کا توڑ تھا. یعنی لوگ پریشان تھے، لوگ تنگ ہو رہے تھے، اور اللہ نے اس کا اینٹیڈوٹ ایک پیش کیا ان فرشتوں کے ذریعے سے. قرآن نے یہ بتایا کہ جب یہ فرشتے لوگوں کو اپنا علم سکھاتے، یعنی وہ علم کہ جس میں
وہ جادو سے اپنے آپ کو لوگوں کو بچا سکیں، اور بالکل ممکن ہے کہ کچھ اور بھی مثبت پازیٹیو چیزیں اس سے حاصل کر سکیں، تو وہ سکھاتے وقت یہ وارننگ دیتے کہ دیکھو انما نحن فتنۃ، ہم تو ایک آزمائش ہے، فلا تکفر، تو دیکھو کفر نہ کرنا، وہی جادو والا کفر۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فتنہ ان چیزوں کو قرار دیتا ہے جو آزمائش ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ فتنہ کا مطلب یہ برے ہیں، ظاہر ہے اولاد کوئی بری چیز نہیں، مال کوئی بری چیز ہے، مال کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں خیر کا لفظ استعمال کیا ہے، خیر بھلائی، لیکن مال ہو یا اولاد ہو، اس کا صحیح استعمال، ٹریٹمنٹ اصل میں خیر ہے، اور اس کا غلط ٹریٹمنٹ شر ہے، ایول ہے۔ سو یہ اصل میں ایک آزمائش ہے، یہ ایک دو دھاری تلوار ہے۔ آپ مال صحیح طریقے سے حاصل کریں، صحیح جگہوں پر خرچ کریں تو یہ نعمت ہے۔ آپ مال ناجائز ذرائع سے حاصل کریں اور غلط جگہوں پر استعمال کریں تو یہ انسان کے لیے وبال بن جائے گا۔ یہی معاملہ اولاد کا ہے۔ اولاد کی آپ تربیت کریں اچھی طرح سے، ان کو صحیح راستہ دکھائیں تو آپ کے لیے نعمت ہے، رحمت ہے، اور اولاد اگر آپ نے اس کو بگاڑ دیا لاڈ پیار سے، غلط تربیت سے، تو وہی آپ کے لیے ایک زحمت کا ذریعہ بنے گی۔ بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ دیکھو، یعنی فرشتے یہ کہتے تھے کہ دیکھو ہم جو کچھ تم کو سکھا رہے ہیں ہم ایک آزمائش ہے، تو تم کفر نہ کرنا۔ کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ تم ہم سے جو کچھ سیکھ رہے ہو اس کے دو پہلو، دو امکانات، پاسبلٹیز ہیں۔ ایک امکان یہ ہے کہ تم اس کو استعمال کر کے اپنے اور دوسروں کا بھلا کرو۔ فار ایگزامپل، جیسے کہ میں نے گزارش کی کہ لوگ جادو کریں گے اور تم جادو کا توڑ کرو گے، لیکن چونکہ یہ دنیا کی زندگی آزمائش ہے، اسی میں یہ پوٹینشل ہے کہ جیسے جادو نیگیٹیولی استعمال ہوتا ہے، اور جادو صرف نیگیٹیولی استعمال ہوتا ہے، یعنی اس میں پازیٹیوٹی کے امکانات بہت کم ہیں۔ یہ تو اصل میں پازیٹیو ہے، لیکن اس میں بھی نیگیٹیوٹی کے امکانات ہیں۔ جیسے دنیا کے علوم میں بھائی سائنس ہے، آپ سائنس سے علاج کرتے ہیں، کنسٹرکشن بہتر ہو گئی ہے، روڈز آپ کی اچھی ہو گئی ہیں، ٹریولنگ، کمیونیکیشن، اور یہی سائنس ہے کہ جس سے ہیروشیما اور ناگاساکی کی ٹریجڈیز بھی وجود میں آئی ہیں۔ اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ امریکہ بہادر اور اپنے ایمونیشن بناتے ہیں، اور پھر ایمونیشن بنانے کے بعد جگہ جگہ کوشش کرتے ہیں کہ جنگیں ہوں تاکہ لوگ مریں اور ان کو ریونیو حاصل ہو۔ تو یہ تو انسان کی بدتمیزی ہے نا، اس میں سائنس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ سائنس تو ایک آزمائش ہے جس میں آپ اس کو پازیٹیولی بھی استعمال کر سکتے ہیں، آپ اس کو نیگیٹیولی بھی کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا، قرآن نے آگے چل کر یہ بتایا کہ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ لوگوں نے اس کو سیکھا اور اس کو استعمال کیا اس مقصد کے لیے کہ میاں اور بیوی کے درمیان جدائی پیدا ہو جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کے اندر امکان تھا، اور بہت سے لوگوں نے بدتمیزی کی کہ اس اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمت کو غلط استعمال کیا۔ ہاروت اور ماروت نے جادو نہیں سکھایا، ہاروت اور ماروت نے جو فرشتے تھے اللہ کی طرف سے ایک پازیٹیو علم سکھایا، جس کے نتیجے میں جب اس کو غلط استعمال کیا گیا تو اس کا یہ نتیجہ نکلا۔ یہ تو ہیں جناب میری 3 تمہیدی باتیں۔ اس کے بعد میرے سامنے 6 سوالات ہیں جن کا میں جواب دوں گا، اور اس کے بعد پھر آپ سوال کریں گے، اور اگر میرے پاس جواب ہوا تو میں دوں گا، نہیں ہوگا تو نہیں دوں گا، کوئی زبردستی تو ہے نہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ سفر کا مہینہ بھاری ہوتا ہے، اس وجہ سے اس میں کوئی شادی وغیرہ کا نہ فیصلہ کریں، نہ کوئی فنکشن کریں۔
اور کیا ہوتا ہے؟ بلائیں اترتی ہیں، یہ بھی ہے خیرات کرے جی، خیرات کرے خیرات کریں، اس لیے کہ بڑی پرابلم ہوتی ہے۔ گزارش یہ ہے کہ دین میں یعنی قرآن میں، حدیث میں اس طرح کی کوئی بات نہیں، یہ ایبسولوٹ کمپلیٹ روش، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن میں اس میں ایک اور بات بھی آپ کو بتاؤں، کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات حدیث میں بعض باتیں ایسی آ جاتی ہیں کہ جو انکمپلیٹ ہوتی ہیں، پوری بات کوٹ نہیں ہوتی، اور چونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تو کہتے ہیں کہ آمنا و صدقنا، جب آپ نے فرمایا ہے تو سر آنکھوں پر۔ اس کی ایک مثال وہ ہے کہ آپ کا ایک ارشاد ہے جو بہت اکثر انکمپلیٹ کوٹ ہوتا ہے، جس میں کہ کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے تہمت کے، پیجامے کے، شلوار کے، پتلون کے پائنچے ٹخنوں سے نیچے کیے تو وہ حصہ جہنم کی آگ میں جائے گا۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں، مرد حضرات ہمارے جو دیندار ہیں وہ جو کچھ بھی پہنتے ہیں اس کو ٹخنوں سے اوپر رکھتے ہیں، بلکہ احتیاطاً کافی اوپر رکھتے ہیں۔ تو یہ کیا ہوا، یہ اب دین کا حصہ بن گیا۔ اگر آپ حدیث کو پڑھیں تو آپ کو یہ معلوم ہوا کہ یعنی پوری احادیث اس موضوع سے متعلق، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے پائنچوں کو تکبر کے ساتھ، ایروگنس کے ساتھ ٹخنوں سے نیچے کیا تو وہ حصہ آگ میں جائے گا۔ یہ بات ہی بڑی ڈفرینٹ ہے، یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ اصل میں کنڈمنیشن کسی لباس کی نہیں ہے بلکہ ایروگنس کی ہے۔ آگے چل کے بخاری ہی میں یہ بات بیان ہوئی کہ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ میری تہمت تو اوپر ہوتی نہیں ہے، جب میں کرتا ہوں سلپ ہو جاتی ہے، تو آپ نے فرمایا تمہارے لیے ہے بھی نہیں، یہ تو تکبر کی وجہ سے ہے۔ تو کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ جو انکمپلیٹ کوٹ ہوا۔ اسی طرح سے کسی موقع پر آپ یہ فرما رہے تھے کہ سفر کے بارے میں ہمارے ہاں یہ اوپینینز ہیں، یہ توہمات ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ تو پہلا حصہ ہے نا۔ دوسرے میں آپ نے اس کو واضح فرمایا کہ اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں۔ تو اگر کوئی شخص آدھے کو کوٹ کرے گا تو ایسا لگے گا جیسے کہ وہ جو ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک حساب کی بات آئی کہ کیا تھا کہ عورت، گدھے اور ایک اور تیسری گھر شاید، ان میں نحوست ہوتی ہے۔ تو حضرت عائشہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے کہا کہ تم نے عورتوں کو گدھوں کے ساتھ کر دیا، تم نے بات ہی نہیں سمجھی، یہ تو شاید کتا ہو۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ تو حضور اس غلط تصور کو بیان کر رہے تھے اور اس کے بعد آپ نے واضح فرمایا کہ یہ غلط ہے، اس کا کوئی تعلق حقیقت سے نہیں ہے۔ تو اب ایک صاحب نے آدھا حصہ سنا اور اس کو بیان کر دیا، تو یہ کتنا غضب ہے، کتنی عجیب بات ہے۔ یہی معاملہ سفر کے مہینے کے بارے میں ہوا۔ سفر کے مہینے کے بارے میں معلوم یہ ہوتا ہے کہ پری اسلامک جو دور تھا اس میں یہ بات مشہور تھی۔ اچھا کیوں مشہور تھی، اس میں ایک صاحب نے بڑی دلچسپ بات بتائی کہ یہ انڈرسٹینڈیبل ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ سفر کا مہینہ محرم کے مہینے کے بعد آتا ہے۔ محرم کا مہینہ 3 مہینے ہیں لگاتار، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، جو محترم مہینے، یعنی ان میں جنگ و جدال قطعاً ناجائز تھا۔ یعنی جنگ و جدال ویسے بھی ناجائز ہے، لیکن عرب وہ اس سے چوکتے نہیں تھے، لڑتے رہتے تھے۔ تو اب ظاہر ہے کہ اللہ کا گھر ہے، اس میں لوگ اگر حج کرنے آئیں گے اور لڑائی مار کٹائی ہو رہی ہوگی تو پھر لوگ حج کیسے کریں گے؟ تو پھر اللہ نے کہا کہ وہ تو خیر الگ تمہاری پرابلم ہے، لیکن یہ تم نے ہرگز نہیں کرنا کہ ان 3 مہینوں میں اور رجب میں جو الگ سے عمرے کے لیے رکھا گیا کہ تم اس میں نہیں لڑو گے۔ تو اب امیجن کریں آپ کہ محرم کا مہینہ ختم ہو رہا ہے اور سفر کے مہینے کا آغاز ہو رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ لڑائی مار کٹائی شروع ہو جائے گی۔ تو یہ سفر کا مہینہ اس لیے بھاری سمجھا جانے لگا
کہ اس میں لوگ لڑنا شروع کرتے تھے. اٹ ہیز گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود ریلیجن. ظاہر دین نے تو اس کی نفی کی ہے. کوئی مہینہ کوئی دن بھاری نہیں ہوتا اور کوئی مہینہ کوئی دن ہلکا نہیں ہوتا. جو جن دنوں کے بارے میں جو بیان کرنا تو بیان کر دیا گیا. مثال کے طور پر یہ کہ آپ کو عید کے روز روزہ نہیں رکھنا, وہ ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن باقی معاملات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. سارے مہینے سارے دن اللہ کے ہیں, کسی میں کوئی نحوست نہیں ہے, سب اللہ کی رحمت ہے, اس کی مہربانی ہے. نمبر 1. دوسرا جو ایک تصور پایا جاتا ہے کہ اگر آپ کے پیٹس ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ ان میں سے کوئی مر گیا یا 2 مر گئے یا 3 مر گئے, تو آپ سمجھیں کہ آپ کے گھر میں کوئی مصیبت آنے والی تھی اور یہ اس مصیبت کے آگے سپر آپ کے لیے سیکیورٹی بن گیا. جیسے کتا باہر سے آنے والے چوروں کے لیے آپ کو سیکیورٹی پرووائڈ کرتا ہے, اس نحوست کے لیے بھی وہ سیکیورٹی بن جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ سر میڈم آپ نہیں, میں مروں گا. ٹوٹل ایبسولوٹ نانسنس. سب کانٹیننٹ کی یہ مشہور چیز ہے. ظاہر ہے کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ رہے, ہندوؤں میں تو آپ معلوم ہے کہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. کالی بلی اگر نکل جائے تو پھر یہ بھی ایک پرابلم ہے, نحوست ہے. وائٹ میں یہ پرابلم نہیں ہے, اینڈ سو آن. سو اس کا کوئی تعلق دین سے نہیں ہے. یعنی کبھی کسی کو اتفاق سے یہ ہو جائے واقعہ کہ کوئی پیٹ سے یکے بعد دیگرے مر گئے ہیں, تو تحقیق کریں تو شاید تو معلوم ہو کہ کوئی گھر میں کوئی اس طرح کی کوئی زہریلی چیز ہے, یا کوئی آب و ہوا میں کوئی پرابلم ہے, یا جو کچھ آپ کھلا رہے ہیں اس میں کچھ پرابلم ہے. اس کا کوئی تعلق کسی ایسی چیز سے نہیں ہے کہ جو آپ کے اوپر آنے والی تھی اور آپ کے کتے اور بلی نے مر کے آپ کو بچا لیا. تیسری چیز ہے نظر. نظر بہت سے لوگوں کا خیال یہ کہ بتائیں گے دین میں نظر کا کیا تصور ہے. دین میں نظر کا کوئی تصور نہیں ہے. دین نظر والی چیزوں کو بیان کرنے آیا ہی نہیں ہے. میں نے اسی لیے تمہید میں آپ کو بتا دیا کہ دین اخلاق, ایمانیات اور شریعت جس میں عبادات ہیں ان کو بیان کرنے کے لیے آیا ہے. البتہ لوگوں کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ نظر لگ جاتی ہے. اب یہ دین کا مسئلہ نہیں ہے, یہ تو تجربے کا مسئلہ ہے کہ بعض لوگوں کو یہ ایکسپیرینس ہوا کہ بعض لوگوں کی نگاہ, چاہے وہ ایول ہو چاہے وہ فرینڈلی ہو, اس سے لوگوں کی طبیعتوں پر اثر پڑتا ہے. کیوں پڑتا ہے بھائی؟ ایسے ہی پڑتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر ویسٹ سے لوگ آتے ہیں اور یہاں آ کے ان کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے. اب تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ ٹریول کرتے ہیں تو آپ کو فلو ہو جاتا ہے. اس کی ظاہر ہے کوئی نہ کوئی سائنٹیفک وجہ ہے. کھانا آپ کو راس نہیں آتا, جہاز میں آپ ہوتے ہیں اس میں وہی ہوا دوبارہ آتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو اسی طرح سے کوئی اور نفسی وجہ ہوگی کہ جس سے ایسا لگتا ہے کہ بعض لوگوں کے دیکھنے سے, ایک خاص انداز کے دیکھنے سے کسی کو کوئی پریشانی ہو جاتی ہے, بیماری ہو جاتی ہے وغیرہ. اس میں بھی اگر فرض کیجئے کہ ایسا کوئی تجربہ ہے, دین نہ اس کی نفی کرے گا نہ اس کا اس بات کرے گا, اس کو ایکنالج کرے گا, افرم کرے گا. وہ تو ایک حقیقت ہے. اگر یہ حقیقت ہے تو ظاہر ہے کہ جو علاج موجود ہیں وہ آپ کریں گے. وہ علاج کیا ہوتے ہیں؟ علاج بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں, یعنی ان کے 2 ایسپیکٹس ہوتے ہیں. ایک علاج کا ایسپیکٹ وہ ہے کہ جس میں آپ علاج کرتے ہیں تجربے کی بنیاد پر. کسی نے کہا کہ یہ جو ہے نا, یہ اس درخت کا جو پتا ہے اس کو آپ پانی میں, گرم پانی میں ڈال دیں اور پینا شروع کر دیں. اب یہ کیا ہے؟ یہ تجربہ ہے کہ اس طرح کی بیماری, اس طرح کی مشکل میں اس طریقے کو اختیار کرنے سے فائدہ ہوتا ہے. تو کہیں کسی نے بیان کر دیا جی کہ مرچیں آپ ذرا تھوڑی سی گرم کر کے جلا کے اس کو ذرا گھمائیں وغیرہ وغیرہ, اس سے ہو جائے گا. نتھنگ ٹو ڈو ود ریلیجن. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی ایک زوجہ محترمہ حضرت صفیہ نے پوچھا کہ یہ ہمارے ہاں یہودی خواتین آتی ہیں اور وہ علاج وغیرہ بتاتی ہیں نظر کا, تو کیا ہم ان سے سیکھ لیں؟ تو آپ نے ایک ہی بات فرمائی کہ دیکھو اس میں یہ دیکھ لیا کرو کہ کوئی مشرکانہ چیز تو نہیں ہے, شرک کا پہلو تو نہیں ہے.
اصل میں یہ دین ہے. دین کے لانے والے پیغمبر تو یہی بات بتائیں گے. باقی اگر کوئی چیز تمہیں مفید لگے کر لو, اس میں ہمیں کیا حرج ہے. یہ جو کچھ بھی ہم استعمال کر رہے ہیں اس وقت, ان میں سے کوئی چیز بھی مسلمانوں کی نہیں ہے, لیکن اس سے فائدہ اٹھانے میں کیا حرج ہے. مسلمانوں نے تو پچھلے کافی عرصے میں صرف ایک ہی چیز ایجاد کی ہے, اور مسلم شاور ہے. تو یہ باقی سب کچھ غیر مسلموں کا ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لائک وائز اگر نفسی علوم میں آپ کو کوئی چیز دوسروں سے ملتی ہے, اگر وہ دینی لحاظ سے غلط نہیں ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس لیے نظر کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ اگر کسی کو کوئی خیال ہوتا ہے, کوئی وہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور آپ کوئی اس کا بندوبست کرنا چاہتے ہیں, آپ بے شک کر لیں. اور اس کے جو طریقے رائج ہیں ان میں سے جو آپ کو راس آتا ہے آپ اس کو اختیار کر سکتے ہیں, لیکن اس میں کوئی غیر اخلاقی چیز, کوئی ہمارے عقیدے کے خلاف کوئی معاملہ نہیں ہونا چاہیے. حسد یقیناً ایک بیماری ہے, اخلاقی بیماری. حسد کا کوئی نظر سے کوئی تعلق ہے, اگین یہ تجربے کی بات ہے. حسد کرنے والے لوگ ریزورٹ کرتے ہیں جادو کی طرف بھی, وہ الگ سے ایک معاملہ ہے جو میں آپ کو بتا چکا. حسد کا علاج ہونا چاہیے. ایک اچھے انسان, ایک اچھے مسلمان کو حسد میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے. ایک تو یہ نا کہ کسی کو حسد ہو گیا, شارٹ ٹرم میں تو ہو ہی جاتا ہے. ہم سب اس دنیا میں آئے ہیں تو ہمارے اندر ارج ہے, موٹیویشن ہے کہ ہم ایکسل کریں, ایک دوسرے سے آگے نکلیں مختلف فیلڈز میں. تو ہماری ایکسپیکٹیشن کے برخلاف ایک بندہ پیچھے سے آگے نکل آتا ہے, یار یہ کیا بات ہوئی, لوگ تو میرے پاس بہت آ رہے تھے, تو یہ تمہارے پاس لوگ دین سننے کیوں آ گئے. دین مذہب میں بہت حسد ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ میرے فالوورز زیادہ ہونے چاہیے, میرے ویوز زیادہ ہونے چاہیے, میری کلاس میں لوگ زیادہ آنے چاہیے, تو کسی اور کی کلاس میں آنے لگے تو اب وہ ان کی آپس میں حسد, ایک رقابت ہوگی. یہ بالکل ہی انسان کی ایک کمزوری ہے. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ نوازتا ہے جس کو چاہتا ہے, اللہ کا فیصلہ ہے. تو اس میں انسان کسی دوسرے کو برا بھلا کہے محض اس وجہ سے کہ اللہ کا اس کے لیے فیوریبل کوئی فیصلہ ہو گیا, تو یہ ایک بالکل ہی غلط چیز ہے. اس سے انسان کے اخلاق بگڑتا ہے, اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. انسان جب حسد میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر وہ انصاف نہیں کر سکتا, پھر وہ پازیٹیولی نہیں سوچ سکتا. تو ظاہر ہے کہ اس کو تو ہر حال میں اوائڈ کرنا چاہیے. یہ تو وہ چیز ہے کہ جو انسان کی اخلاقیات کا ایک حصہ ہے کہ مجھے کسی سے ایسی مقابلے بازی نہیں کرنی کہ جس کے بعد معلوم ہو کہ میری زبان سے کبھی اس کے حق میں کوئی بات نکلتی نہیں. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں مذہب ہو یا سیاست وہ اسی کا شکار ہے. نیگیٹیوٹی, برا بھلا کہنا, گالیاں دینا, الزامات لگانا. نہیں, ہمیں انصاف کرنا ہے. جو بات کریں ہم کو انصاف کے مطابق کرنی ہے. تو یہ حسد کا معاملہ ہے. اس کے بعد یہ ایک ہمارے یہاں ایک انڈرسٹینڈنگ بڑی مشہور ہے کہ صدقہ بلا کو ٹالتا ہے. اور یہ جو بات ہے, یہ جو حدیث کا ذخیرہ ہے یعنی ریلائبل, ان میں کہیں نہیں ہے. البتہ ایک اور بات ہے جو شاید اس سے ملتی جلتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ دعا مشکلات کو ٹالتی ہے. یعنی ہم اللہ سے دعا کریں, یہ ترمذی کی ایک حدیث ہے. اللہ سے جب ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو انسان کے اوپر کوئی مشکل آنی ہوتی ہے وہ اس دعا کے نتیجے میں ٹال دیتا ہے. اس کو کیسے سمجھا جائے, اس کو سمجھنے کے دو طریقے ہیں. ظاہر ہے کہ بات تو اتنی ہی ہے. اس کا مطلب یہ کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے, اللہ سے ہر وقت مشکلات سے بچنے کی توفیق مانگنی چاہیے, التجا کرنی چاہیے. اللہ کی پناہ میں آ کر تمام شر, مصیبتیں وغیرہ ان سے نجات مانگنی چاہیے. اور معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ وہ خاص طور پر جو ڈیسپریٹ ہوتے ہیں, امن یجیب المضطر اذا دعاہ فیکشف السوء, تو ڈیسپریٹ
ڈیسپریٹلی دعا کرنے والوں کی وہ دعا سنتا ہے اور مشکلات کو دور کرتا ہے. سمجھا اس کو. اب یہ ظاہر ہے کہ ایک آپ سمجھیے فلسافیکل کویسچن ہے کہ اس کو سمجھا کیسے جائے. ایک سمجھنے کا طریقہ وہ ہے کہ آپ اس میں جو بات بیان کی گئی ہے اس کو لٹرلی ایسے ہی سمجھیں کہ خدا کے ہاں ایک چیز لکھی ہوئی تھی, آپ نے دعا کی, اللہ نے اس کو مٹا دیا. ایک دوسرا طریقہ وہ ہے کہ جس کو میں زیادہ صحیح سمجھتا ہوں کہ اللہ نے اس بات کو یوں ہی طے کیا ہوا تھا, یعنی اس کے علم میں یہ بات یوں ہی تھی کہ ایک شخص ہے کہ جو آرڈینریلی اگر معاملات ایک خاص فلو میں چلتے تو وہ چلتے چلتے اس کے لیے ایک مشکل کا ذریعہ بن سکتے تھے, مگر اس فلو میں اس کی دعائیں اور اس دعا نے اس امکان کو ختم کر دیا. یہ بات نون تھی, یہ بات پہلے سے موجود تھی. اس سے اللہ کے علم میں یا جو چیزیں اس نے طے کی ہوئی ہیں اس میں کوئی فرق نہیں پڑا. However, جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ دعا ہے کہ جو بلا کو ڈالتی ہے. صدقہ, نیکی وغیرہ یہ آپ کی دعا کا ذریعہ بن سکتے ہیں. یعنی اس میں یہ امکان پیدا ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوئی نیکی کا کام. صدقے سے مراد صرف جانور کی قربانی نہیں ہے بلکہ ہر نیکی صدقہ ہوتی ہے. کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا صدقہ ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے نا کہ قرآن مجید میں وہ ایک آیت مشہور کہ جس میں کہا گیا ہے کہ 8 ان مددات کو, ایونیوز کو ڈسکرائب کیا گیا ہے کہ جن پر زکوٰۃ خرچ ہو سکتی ہے. اس میں لفظ زکوٰۃ نہیں ہے بلکہ انما الصدقات, صدقات کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. اور صدقات اچھے اعمال بھی, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کا اپنے مسلمان بھائی کو مسکرا کے دیکھنا اچھی طرح سے, یہ بھی صدقہ ہے. سو نیکیاں صدقہ ہیں. اور اس میں پھر انسان جب نیکی کرتا ہے, اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے, اوکے, جانور قربان کرتا ہے, اس سب سے اس کو یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے, اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. یعنی اس کا رجوع پیدا ہو جاتا ہے, اس کے اندر رجوع پیدا ہونا چاہیے. یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. نیکی کو اگر آپ صحیح جذبے موٹیویشن کے ساتھ کریں گے تو اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے, نکلنا چاہیے کہ ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں, اللہ کے ساتھ ہمارا ایک تعلق بنتا ہے, اور اس میں پھر ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اگر کوئی مشکل تکلیف ممکن ہوتی ہے, یعنی کہ وہ عام روٹین میں, تو اس کو وہ ٹال دیتا ہے. آخری چیز استغفار. یہ اصل میں اس سے ملتی جلتی چیز ہے. قرآن سے بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کے اوپر جو مصیبت بھی آتی ہے, وَمِن نَفْسِكَ فَمِن نَفْسِكَ, وہ تمہارے اندر سے آتی ہے, تمہارے وجود سے. اس میں 2 امکانات ہیں. ایک یہ کہ میں نے کوئی غلطی کی, میں نے کوئی غلط فیصلہ کیا, مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی, کوئی بلنڈر ہو گیا, اور اللہ نے مجھے جگانے کے لیے, مجھے جھنجھوڑنے کے لیے مجھے کسی ایسے امتحان میں ڈال دیا کہ جس میں میں ذرا ہل گیا. اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ جو ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کیوں برائیاں کرتے ہیں, ہم کیوں غلط کام کرتے ہیں, ہم کمپلیسنٹ ہو جاتے ہیں, خدا کی موجودگی کا احساس نہیں رہتا, موت ہم بھول جاتے ہیں, اللہ کے حضور میں جواب دہی کا احساس ختم ہو جاتا ہے, تو ہم بعض اوقات فضول کام کرنے لگتے ہیں, ہم غفلت میں, کوتاہی میں, گناہ میں آگے بڑھ جاتے ہیں. تو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش جو ہمارے اس رویے کی وجہ سے آتی ہے, جو کہ ایک بڑی نعمت ہے, اس لیے کہ اگر وہ نہ آئے تو پھر ہم وہی کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو جائیں. وہ ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے آتی ہے. لیکن اسی آیت کا ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ بعض اوقات یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی نے کوئی غلط کام کیا ہو اور اس کے اوپر آزمائش آئی ہے. ایوب علیہ السلام نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا, لیکن اللہ نے ان کو بیماری میں مبتلا کیا, بہت سی مشکلات آئیں ان کو, محض اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات یہ چاہتا ہے کہ اپنے بعض بندوں کو دوسرے لوگوں کے لیے وہ ایک نمونہ بنا دے کہ وہ اگرچہ کے مشکلات میں ہیں, اس کے باوجود وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. اس میں ظاہر ہے کہ اگر وجہ پہلی ہے
خیر دوسری والی تو ویسے ہی نیک لوگ ہیں، لیکن اگر وجہ پہلی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ توبہ استغفار انسان کے اوپر آنے والی مشکلات کو دور کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آدمی کو استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے ان گناہوں پر بھی کہ جس کا انسان کو اندازہ شعور ہے، یاد ہے اس کو، اور ان کوتاہیوں پر بھی کہ جو وہ کرتا ہے اور وہ بھول جاتا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ بھی وہ چیز ہے کہ جو انسان کے لیے اپنے طرف آنے والی مشکلات کو دور کرنے کا ذریعہ بنتی ہے. بہت میں نے کوشش کی کہ میں بڑی لمبی تقریر کروں، مگر اس سے لمبی تقریر نہیں ہو سکتی. قرآن مجید پڑھانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آیات آتی ہیں، آپ پڑھتے جاتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں ایک مرتبہ ترجمہ پھر کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں کوئی سوال نہیں لوں گا جب تک کہ میری ہیلپ کرنے کے لیے سائمہ نہیں آئی. پلیز. نظر کا میری سمجھ میں نہیں آیا. آپ نے کہا نظر کا کوئی تصور نہیں ہے، تو پھر حضور نے اپنی بیوی سے کیوں کہا کہ تم جو کرنا چاہتی ہو کر لو؟ دیکھیں جیسے یہ معاملہ کہ آپ کو کوئی بیماری ہوئی ہے اور وہ بیماری سادہ فلو ہے یا ٹائیفائڈ ہے، یہ دین کا مسئلہ نہیں ہے، یہ میڈیسن کا، میڈیکل سائنس کا مسئلہ ہے. اس لیے آپ اپنے اس مسئلے کو وہاں سے حل کریں اور اللہ سے دعا کریں. تو اسی طرح سے یہ تو ہوا نا وہ جو میں نے بتایا کہ مادی جو علوم ہے، اسی طرح سے نفسی علوم میں بھی ٹائیفائڈ کی طرح کی پرابلمس ہیں، ان میں ایک نظر ہے. یہ اصلاً دینی مسئلہ نہیں ہے، یعنی دین یہ بتانے نہیں آیا، یہ پرابلمس پہلے سے موجود ہیں، اور جب وہ موجود ہیں تو ان کا حل بھی کوئی نہ کوئی لوگوں نے تلاش کیا ہوگا. یہ بھی دین بتانے نہیں آیا. تو جو موجود حل لوگ بتا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ کو ان کو حاصل کرنے سے نہیں روکا، سوائے اس کے کہ یہ بات بتائی کہ اس میں تم نے کوئی غلط چیز قبول نہیں کرنی، اس میں کوئی شرک نہ ہو. یہ ہم میڈیسن میں بھی بتائیں گے کہ بھائی تم اگر کوئی کہے کہ تم 2 گلاس الکوہل کے پی لو تو تمہارا بلڈ پریشر ٹھیک ہو جائے گا اور تمہاری صحت بہتر ہو جائے گی، تو ہم کہیں گے نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. سو یہ دین یہاں آئے گا جہاں اخلاق ہے، جہاں شریعت ہے، جہاں ایمانیات ہے. تو نظر ایکچولی کین بی دیر، یہی معلوم ہوتا ہے. السلام علیکم ڈاکٹر خالد، ویلکم بیک. وعلیکم السلام. یہ سائمہ جو ہے شی از بائسڈ ایون دو یو کیم لیٹ، مگر جی Sorry. تھینک یو. Dr. Khalid, what's the difference between sadaqah and khairat? بیسیکلی نتھنگ. ایکچولی یہ 2 مختلف نام ہیں نیکی کے کاموں کے لیے جن میں اللہ کے راہ میں خرچ کرنا بھی شامل ہے. انہی صدقات میں لازمی صدقہ زکوٰۃ ہے. سو زکوٰۃ از انوالنٹری، لازم ہے. صدقات جو نان زکوٰۃ کی کیٹیگری کے ہیں وہ والنٹریلی آپ دیتے ہیں، وہ آپ کی آپشن پر ہے، انہی کو خیرات بھی کہتے ہیں. اور یہ دونوں لفظ صرف مال کے خرچ کرنے کے لیے نہیں بلکہ ہر نیکی کے کام کے لیے آتے ہیں، جو نیکی کا کام آپ کے ذریعے سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے. نیکسٹ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب ایک تو آپ نے جب کہا کہ اسد نہیں ہوتا ہے رائٹ، لیکن جو قلاوز میں ربی فلک ہے اس میں تو آخر میں یہی ہے نا کہ ان سے حادثوں سے بچا ہو جائے. یہ تو قرآن میں ہوا نا. جی میں نے گزارش کی تھی. اور دوسرا میرا کویشچن یہ ہے کہ جب آپ یہ علم کا کہہ رہے تھے تو ایک تو سفلی عمل ہوتا ہے اور ایک رحمانی عمل ہوتا ہے. سفلی جو ہوتا ہے وہ کالا جادو ہوتا ہے، بٹ رحمانی عمل تو قرآن کی آیتیں پڑھنے کو بتاتے ہیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ حسد نہیں ہوتا، میں نے تو یہ کہا حسد ہوتا ہے، بہت ہوتا ہے.
اور میں نے شاید یہ بھی کہنے کی کوشش کی کہ ہم سب کرتے ہیں، لیکن شروع میں حسد کو کنٹرول کر لیا تو وہ قابو میں رہتا ہے، ورنہ پھر وہ آگے بڑھ جاتا ہے. تو قرآن مجید میں جو حسد کا ذکر ہے، من شر حاسد اذا حسد، وہ عمومی حسد بھی ہے کہ اللہ ہمیں محفوظ رکھے حاسدین کے حسد سے، کیونکہ اس کے نتیجے میں وہ دونوں طرح کے کام کر سکتے ہیں، یعنی مادی طریقے سے آپ کو نقصان پہنچانے کا بھی اور نفسی طریقے سے بھی، بدنگاہی ہو یا آپ کہیے جادو ہو یا کوئی اور طریقہ ہو. رہی جو دوسری بات ہے کہ شیطانی اور رحمانی علوم، دیکھیں یہ انسانوں کی بنائی ہوئی اصطلاحات ہیں. قرآن نے ہم کو جو بات بتائی ہے وہ یہ بتائی ہے کہ جادو کفر ہے، رائٹ، اسی کو لوگ شاید شیطانی کہتے ہیں. اور قرآن نے یہ بتایا ہے کہ 2 فرشتے ہاروت و ماروت، انہوں نے علوم سکھائے، شاید اس وجہ سے لوگ اس کو نورانی رحمانی کہتے ہیں. لیکن ضروری نہیں ہے کہ کیٹیگریز یہ 2 ہی ہوں. بھائی بات یہ ہے کہ کوئی بندہ یہ کہے، جیسے ہمارے یہاں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کسی کو نظر لگی ہے تو وہ مرچیں ذرا جلا کے تو اس کو سنگھائیں یا وٹ ایور. تو اب یہ نہ شیطانی ہے نہ رحمانی ہے، یہ ایک آپ سمجھیں اینٹی بائیوٹک ہے. جیسے مادی میں کہہ رہی ہوں جادو 2 ہے. دیکھیں اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے اینٹی ڈوٹ کے طور پر اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ تم سورہ کوثر پڑھ لو، تو یہ کوئی ضروری نہیں کہ یہ رحمانی ہے، اس لیے کہ یہ حضور نے نہیں فرمایا، یہ لوگوں کا تجربہ ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی نے غلط کہا ہو. اس لیے اس معاملے میں ہمیں کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. جو چیز رحمانی ہے وہ تو قرآن ہے، سنت ہے اور اس کی روشنی میں حدیث ہے. باقی سب چیزوں کے بارے میں کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. میرا تجربہ تو یہ ہے کہ بعض اوقات، میں سب کے بارے میں نہیں کہہ رہا، بعض اوقات وہ لوگ کہ جو شریر ہوتے ہیں وہ آپ کو الو بنانے کے لیے کچھ قرآن کا حوالہ دے دیتے ہیں، اس سے مسلمان امپریس ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد کہتا ہے یہ تو قرآن کا استعمال ہو رہا ہے. تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو اصطلاحات ہیں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس طرح کی جب اصطلاحات لوگ استعمال کریں تو اس کو اپنی عادت شریفہ بنا لیں. کہ آپ پوچھیں کہ یہ قرآن میں حدیث میں کہیں بیان ہوا ہے؟ اس لیے کہ ہوتا کیا ہے، ایک چیز لوگ بیان کرنا شروع کرتے ہیں اور پھر انکویسچنڈ وہ مشہور ہو جاتی ہیں، اور پھر دین اور نان دین کو ایک دوسرے سے الگ کرنا ناممکن ہو جاتا ہے. ابھی مجھ سے ایک صاحب نے، جو آپ لوگ آئے ہوئے تھے کلاس سے پہلے، ایک سوال کیا لمبا کہ یہ درود شریف کون سا صحیح ہے. میں نے کہا یہ سارے ہی صحیح ہے اگر کوئی الفاظ غلط نہیں، یہ سب انسانوں کے ہی بتائے ہوئے ہیں سوائے درود ابراہیمی کے، تو اس میں کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے. سو اس لیے ہمیں اس بارے میں کیئرفل اور سینسٹیو ہونا چاہیے کہ دین صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. پہلے پیغمبر بھی لے کے آئے تھے، آپ آخری پیغمبر ہیں، آپ اب تمام پیغمبروں کے نمائندے ہیں. دین نام کی چیز آپ کے علاوہ ہم کسی سے نہ لیں گے، نہ سنیں گے، نہ مانیں گے. تو یہ نورانی جو لفظ ہے نا، یہ کہیں بیان نہیں. اس لیے یا ہمیں معلوم ہے کہ قرآن میں کوئی چیز لکھی بھی ہے تو ہم اس کو پڑھیں گے، ورنہ لوگوں کے اوپینینز ہیں اور لوگوں کے تجربات ہیں. سورہ رحمان سے کسی کا کینسر ٹھیک ہو جاتا ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اللہ کا شکر ہے. لیکن سورہ رحمان کینسر کے لیے پڑھنا یہ دین نہیں ہے، نہ یہ کوئی نورانی علم ہے، یہ تجربہ ہے لوگوں کا. جی ہاں، حرج بھی نہیں ہے. ایک اور بات سن لیں، حرج بھی نہیں ہے اور بالکل ممکن ہے کہ کوئی ہندو گیتا سے کوئی چیز پڑھ کے ٹھیک ہو جائے، یہ ایک الگ تجربہ ہے. تو اس کو لوگ اصل میں مکس اپ کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں. جیسا آپ نے کہا جادو توڑنے کے لیے، جی تو یہ توڑنے سے پھر کیسے، آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کو پھر غلط بھی استعمال لوگ کرنے لگے، جب وہ توڑنے کے لیے صرف آئے تو پھر غلط کس طرح استعمال؟ یعنی یہ یوں ہوا،
جیسے آپ یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا مسلمانوں کو کہ جہاد کرو، رائٹ؟ تو یہ فرمایا کہ اس جہاد کے لیے اللہ نے لوہا اتارا، جس سے آپ تلوار بناتے ہیں، وہ یونیفارم جو پہنتے تھے پتھر کو بناتے ہیں، یہی لوہا ہے کہ جس کو لوگ ظلم کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ جہاد تو یہ ہے نا کہ آپ نے ظلم کو ختم کرنے کے لیے کیا۔ تو اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ دنیا میں وہ جو چیز بھی دیتا ہے وہ ایک آزمائش ہوتی ہے، اس کو آپ صحیح استعمال کریں گے تو لوگوں کا بھلا ہوگا، اس کو آپ ایول مقصد کے لیے استعمال کریں گے تو برا ہو جائے گا۔ تو وہ فرشتے آئے تھے، مگر خدا تعالیٰ کا اس کو بنانے کا مقصد اچھا تھا، لوہے کو اتارنے کا مقصد اچھا تھا، لوگوں نے اسی لوہے سے برے مقاصد کو حاصل کیا۔ بالکل اسی طرح سے ہاروت و ماروت کے ذریعے سے جو علم اتارا گیا، اس علم کو اتارنے کا مقصد اچھا تھا۔ میں اس کو ناٹ ایگزیکٹلی ایسے قرآن کے الفاظ میں لکھا ہے، مگر امپلائڈ ہے یہ بات کہ اس کا ایک بڑا مقصد یہ تھا کہ جادو کا توڑ کیا جائے، لیکن اسی کے اندر یہ پوٹینشل تھا کہ اگر آپ اس کو نیگیٹولی استعمال کریں تو آپ گھروں کو برباد کر دیں، اور لوگوں نے اس کو گھروں کو برباد کرنے کے لیے استعمال کیا۔ اب آپ میرا اشارہ سمجھ گئے کہ میں آگے کروں تو میرا جواب ختم ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ جادو کا بتایا، لیکن یہ بھی سنا ہوا ہے کہ لوگ جنات کی بھی آپ حقیقت بتائیں، اور وہ بھی یہ سننے میں آتی ہے کہ لوگ جنات کو قابو کرتے ہیں، ان سے ایول ان سے کرواتے ہیں، ان سے فیوچر کا پوچھتے ہیں۔ تو یہ ہاروت اور انہوں نے ہمیں ان سے بچاؤ کا بھی بتایا ہے یا صرف جادو کا ہی بتایا گیا، اور ان کی کیا حقیقت؟ لیکن میری خواہش تھی کہ میں کرنٹ افیئرس پہ کوئی گفتگو نہ کروں، لیکن گزارش یہ ہے کہ جو جادو ہوتا ہے نا، اس میں دو امکانات ہوتے ہیں۔ بعض اوقات وہ جادو حروف کے کچھ استعمالات مختلف طریقوں سے کیے جانے کے نتیجے میں ہوتا ہے، اور بعض اوقات وہ جنات کی انوالومنٹ سے ہوتا ہے، پروبیبلی دونوں سے ہوتا ہے۔ جنات اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ بتایا، جو اللہ نے 3 مخلوقات انٹروڈیوس کی ذی عقل، سوچنے سمجھنے والی، وہ 3 ہیں: انسان، جن اور فرشتے۔ جنات ہم سے پہلے آئے تھے اور ان کی بھی آزمائش ہو رہی ہے، ان کی بھی آزمائش اور ہماری بھی آزمائش کا ایک پہلو ہمارا ان کا انٹریکشن ہے، اور آپ یوں کہیے the possibility of our interaction with them۔ قرآن نے اس کو بیان کیا ہے کہ قیامت کے روز بہت سے لوگ مارے جائیں گے فرام بوتھ سائڈس، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی، کہ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کیا اور ایک دوسرے کو چکر دیا، دھوکہ دیا، اور بظاہر وہ سمجھتے تھے کہ وہ ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ جن انسان سے انٹریکٹ کر سکتے ہیں، تو یہ تو بالکل معلوم ہوتا ہے قرآن مجید سے، کر سکتے ہیں، کرتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بالعموم یہ انٹریکشن، بالعموم میں کہہ رہا ہوں، نیگیٹو پرپزز کے لیے ہوتی ہے، اگرچہ کہ اگر اللہ کا حکم ہو، جیسے سلیمان علیہ السلام کے معاملے میں تھا، تو وہی جن کو اللہ نے شیاطین کہا، وہ ان کے محکوم بن کے ان کو سرو بھی کر سکتے ہیں، ان کے لیے بلڈنگز بنا دیتے ہیں، سو آن۔ تو جنات کو بھی لوگ کہتے ہیں کہ وہ اپنے قابو کر لیتے ہیں۔ Now this is again outside the domain of religion۔ لوگ کہتے ہیں، آپ مجھ سے پوچھیں تو اس کا امکان ہے، موکل جس کو کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو نجومی قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی سورس آف انفارمیشن یہ جنات ہی ہوتے ہیں۔ جنات کے اندر یہ کیپیبلٹی ہے، قرآن سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ آپ کو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں جہاں سے آپ ان کو نہیں دیکھ سکتے، وہ آپ کی مائنڈ کو ریڈ کر لیتے ہیں،
آپ کے اندر وہ جا کے یہ جان لیتے ہیں کہ آپ کی بیک گراؤنڈ کیا ہے. یہ انفارمیشن وہ پاس آن کرتے ہیں انسانوں میں جن کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے. وہ انسان لوگوں کو امپریس کرتے ہیں اپنی اس نالج سے کہ جو اپیرنٹلی نالج آف دی انسین ہے, اور پھر اس کے نتیجے میں لوگ بیوقوف بنتے ہیں, ان سے متاثر ہوتے ہیں, اور پھر وہ ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. سو یہ بھی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جنات بھی اسی ساری سٹوری میں توہمات کی اور یہ جو ان سین ورلڈ کے پرابلمز ہیں ان کا ایک فیکٹر ہے, اور ان کے بارے میں بھی انسان کو یہ احتیاط کرنی چاہیے. نمبر 1 کہ آپ نے کبھی بھی کسی جن کے ساتھ کانٹیکٹ کرنے کی خواہش نہیں کرنی. نمبر 2 اگر کسی کے پاس کوئی جن ہے یا وہ کلیم کرتا ہے کہ ہے, وی ول نائدر سے یس نار سے نو, اور ہم اس بارے میں کوئی امپریس نہیں ہوں گے. اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو نیک ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بعض اوقات بعض لوگوں کے پاس یہ ایبلٹی ہوتی ہے, بعض لوگ نیک نہیں بلکہ بد ہوتے ہیں اور جنات سے ان کا تعلق ہوتا ہے. دس اگین جو میں بات کر رہا ہوں, اس پر نتھنگ ٹو ڈو ود ریلیجن. ہمارے ہاں چونکہ لوگوں میں ایک کمزوری ہے اعتقاد کی, اس وجہ سے وہ ہر اس چیز سے متاثر ہوتے ہیں کہ جو چیز ان کو بڑی عجیب, بڑی انہونی لگتی ہے. اس لیے کہ ہم قرآن نہیں پڑھتے. قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ کفار یہ تقاضا کرتے تھے کہ کوئی معجزے دکھائیں, کوئی زبردست چیزیں دکھائیں جن کو دیکھ کے ہم امپریس ہوں. قرآن نے بالکل انکار کر دیا, اس طرح کوئی چیز نہیں دکھائی جائے گی. تم نے ماننا ہے تو قرآن کو پڑھ کے عقل کو استعمال کر کے. سو اس بارے میں بھی ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں جنات وغیرہ سے کوئی واسطہ نہیں رکھنا چاہیے. کسی کے پاس ہیں فار اینی گڈ پرپزز ہو سکتے ہیں, میں اس کی پاسبلٹی کا انکار نہیں کر رہا, مگر یہ ہم کو نہ انکریج کیا گیا ہے اور نہ ہی یہ کوئی دین کا موضوع ہے. ہاں البتہ یہ ضرور دین کا موضوع ہے کہ جنات اور انسان دونوں میں شیطان ہوتے ہیں, اور ہمیں شیاطین انس اور شیاطین جن دونوں سے بچنا ہے. شیاطین جن جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں, یوسوسو فی صدور الناس, انسانوں کے سینوں میں وسوسہ اندازی کرتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے نفس میں, جیسے اللہ نے بتایا, جہاں اچھائی خیر کی کے دائیات انڈرسٹینڈنگ انکلینیشن ہے, ویسے برائی کی بھی انکلینیشن ہے. یہ جنات ہمارے اندر برائی کی انکلینیشن پوٹینشل میں وسوسہ اندازی کر کے ہمیں ابھارتے ہیں. تو جب ایسا ہو تو قرآن نے کہا ہے کہ اگر رحمان کی آپ یاد کریں گے, اس کو ذکر کریں گے, تو وہ دور ہو جائے گا, اور اگر اس سے دور ہوں گے تو پھر اللہ کہتا ہے کہ اللہ آپ کے اوپر ایک شیطان مسلط کر دے گا. سو ان سے بچنے کا طریقہ اللہ کو یاد کرنا ہے, یعنی اللہ کے کلام کو پڑھنا ہے, اللہ تعالیٰ کی آیات پر غور کرنا ہے, اس کا ذکر کرنا ہے. جی, کیا یہ ہو سکتا ہے کہ باتیں بند ہو جائیں؟ تو میں صرف اے سی کی آواز سننے کا قائل. سوری, میں تھوڑا سا اسٹرکٹ ٹیچر ہوں, اور جو اسٹرکٹ ٹیچر ہوتا ہے اس کو آتا جاتا کم ہے, اس لیے وہ اسٹرکٹ ہوتا ہے. ایک گزارش یہ ہے کہ یہ بات بھی ظاہر ہے کہ ایک تجربے کی بات ہے کہ کوئی جن سے پوزیس ہوا, جن اس کے اندر داخل ہو گیا. قرآن مجید سے اس کے امکان کا معلوم ہوتا ہے کہ دس از پاسبل. کیسے؟ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 میں جہاں اللہ تعالیٰ نے سود کی کنڈمنیشن کو بیان کیا ہے, اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ لوگ کہ جو سود کھاتے ہیں
وہ نہیں کھڑے ہوں گے قیامت کے روز سوائے اس شخص کی طرح یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جس کو شیطان نے چھونے کے نتیجے میں مخبوط الحواس کر دیا، یعنی اس کے حواس کھو گئے، وہ باولا ہو گیا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے بعض اوقات لوگوں کو دنیا میں بیماریاں ہو جاتی ہیں، دنیاوی بیماریاں مادی بیماریاں، یہ بھی دنیاوی ہے، مادی بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ ایسی یہ ایک غیر مادی بیماری ہے جو بعض لوگوں کو لاحق ہو جاتی ہے، ہو سکتی ہے۔ however اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہر وہ شخص کے جو دعویٰ کرے ہمارے پنجاب کی زبان میں کہ میں نے جن چمبڑ گیا ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو جن چمبڑ گیا ہے، یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے ہی ڈرامہ کر رہا ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی نفسیاتی بیماری ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو جن چمبڑ گیا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو مزاروں پہ لے کے جاتے ہیں۔ اچھا آپ نے ایک دفعہ پوچھ لیا کسی اور نے پوچھا ایک ایسٹرالوجی کا پوچھنا تھا ڈاکٹر صاحب کہ یہ بھی وہم ہی ہے یا دین کا اس سے کوئی تعلق ہے ایسٹرالوجی کے بارے میں؟ دیکھیں اس میں ہمیں یقین کرنا چاہیے یا لیٹ می کم بیک ٹو مائی اوریجنل 3 points جن میں نے کہا ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز دین سے تعلق نہیں رکھتی۔ ہاں البتہ ایسٹرالوجی سے متعلق اللہ نے جو بات کہی ہے بڑے فرم طریقے سے، وہ سورہ لقمان کی آخری آیت میں کہی ہے۔ 3 چیزوں کے بارے میں کیٹیگوریکل کلیئر سٹیٹمنٹ ہے۔ اللہ ہے کہ جو آخرت کو جانتا کہ وہ کب ہوگی، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کو کیا کرے گا، کسی کو نہیں معلوم کہ اس کی موت کہاں واقع ہوگی۔ تو یہ تو اگر کوئی کہے گا کہ ایسا ہم بتا سکتے ہیں تو ہم اس کی بات نہیں مانیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا۔ البتہ یہ بات کہ بعض ان چیزوں کے علاوہ دوسری باتوں کے بارے میں وہ بتا سکیں، ان میں سے ایک بات تو میں نے آپ کو بتا دی کہ لوگ بتا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس بات کو کلیم کرتے ہیں کہ ہم آپ کو فیوچر بتا سکتے ہیں، تو آپ ان کے پاس جائیں تو وہ کہیں کہ یہ آپ ہاؤ آر یو ہیئر، ور یو ناٹ سپوز ٹو بی ان امیریکا، اور آپ کیا کمال ہے، ان کو کیسے پتا؟ واقعی مجھے امریکہ جانا تھا لیکن کوئی کام پڑ گیا مجھے۔ سو اب یہ کیا ہے کہ اصل میں آپ کی مائنڈ کو ریڈ کر رہا ہے ان کا ایک کوئی جن یا وٹ ایور۔ سو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بات کہ آدمی کسی کی ہاتھ کی لکیریں دیکھ کے یا کچھ اور چیزیں دیکھ کے مستقبل کو وتھ سرٹنٹی بیان کر دے، یہ میں نے بتایا آپ کو کہ 3 باتوں کے بارے میں تو قرآن مجید نے اس کی نفی کر دی۔ قرآن مجید نے یہ بتایا کہ اللہ ہی ہے کہ جو غیب کا علم جانتا ہے۔ یہ بات بھی ہے کہ یہ جو فن ہے یہ کوئی ابھی سائنس یا علم نہیں بنا کہ جس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ اب اس کا کاز ایفیکٹ ریلیشن شپ سمجھ میں آ گیا ہے اور یہ اب اسی طرح سے ریپیٹ ہوگا، جب ایسا ہوگا تو پھر یہ ہوگا۔ ایسی چیز نہیں ہوئی ہے۔ بہت سے واقعات ہیں، ایسے ایک صاحب ہیں جو بڑے پڑھے لکھے بڑے قابل آدمی تھے، جو ہاتھ بھی دیکھا کرتے تھے، اور لکیر سے، زندگی کی لکیر سے وہ بتاتے تھے کہ اس کی عمر زیادہ ہے، اس کی عمر کم ہے۔ ان کی اپنی زندگی کی لکیر بہت لمبی تھی اور وہ 38 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ سو یہ وہ چیز ہے کہ جو سرٹن نہیں ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ ابھی انسان کو اس کے بارے میں اور بہت کچھ جاننا ہے۔ جب کوئی چیز سائنس بن جائے گی تو اس کو دیکھ لیں گے۔ ابھی معلوم ہوتا ہے کہ کچھ ادھر سے چیز دی، قرآن سے بھی معلوم ہوتا ہے بائی دا وے کہ جنات کچھ مستقبل کی خبریں اللہ کے اس نظام سے بھی چوری کر کے لے لیتے ہیں اور وہ اپنے انسانوں کو آ کے پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو کبھی کبھی کچھ چیزیں صحیح ہو جاتی ہیں، اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ لیکن جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایسا کرفیو لگا دیا کہ وہ قریب جا ہی نہیں سکتے تھے۔ ڈاکٹر خالد، I have this question. I have a friend whose son is about 14, 15 and he has a very close Hindu boy as a friend in his school.
And that boy said that we don't worship all these figures which we have in the home, but we use it as a medium to God. He said, just like you all turn to a stone room, Khana Kaaba, and you say your namaz towards that. So how would you explain that to all? دیکھیں, ایک تو یہ کہ مجھے تو ذاتی طور پر کوئی شوق نہیں ہے کہ میں ہندوؤں کو لازماً مشرک قرار دوں. اگر وہ یا ان میں سے بعض توحید پر کاربند ہیں تو بڑی اچھی بات ہے. یو نو, ون وڈ لائک ٹو بی مور اینڈ مور پیپل ٹو بی آن دا رائٹ ٹریک. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے دوسروں کا سہارا لینا یہی تو شرک ہے. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ بھی تو یہی کرتے ہیں تو بالکل ٹھیک کہتے ہیں, مجھے بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ مسلمان بھی تو یہی کرتے ہیں. مجھے مسلمانوں کو ڈیفینڈ کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے, نہ میرے جاب ڈسکرپشن میں یہ لکھا ہے. مجھے تو دین کو سمجھنا ہے اور بیان کرنا ہے. تو چاہے کوئی ہندو ہو, چاہے کوئی عیسائی ہو, چاہے کوئی مسلمان ہو, اگر وہ اللہ کو اپروچ کرنے میں ڈائریکٹ طریقہ اختیار نہیں کرتے بلکہ انڈائریکٹلی تھرو ادرز پہنچتے ہیں تو شرک یہی ہے. مشرکین مکہ بھی اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں لیقربونا الی اللہ زلفیٰ, کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب لے جائیں. اور پھر وہ یہ کہتے تھے کہ جب یہ ایسے ہیں, اتنے زیادہ اثر رسوخ والے ہیں, تو اللہ نے ان کو کچھ پاورز دی ہوئی ہیں, ان کو کچھ ایسے فیصلوں کا دیا ہوا اختیار کہ اولاد دینا, بزنس ٹھیک کرنا, تو وہ یوں کرتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ خانہ کعبہ اور بت پرستی اور قبر پرستی میں دو بنیادی فرق ہیں. ایک یہ کہ خانہ کعبہ کو اللہ نے خود حکم دے کر بنوایا. اس کو اللہ نے قرآن میں بھی لکھا ہے, اس کو پچھلی کتابوں میں بھی لکھا ہے. اللہ نے یہ چاہا کہ انسانوں کے لیے ایک ایسا مرکز ہو جہاں انسان جا کر اللہ کو روحانی طور پر زیادہ قریب پائیں, اور پھر وہ اس کے بتائے ہوئے جو اور سمبولک ایکسپریشنز ہیں دین کے, جن کو کہ قرآن مجید نے کہا کہ ان کو اختیار کرنا چاہیے شاعر اللہ کے طور پر, یعنی جس میں کوئی نہ کوئی ریلیجس میسج ہے. تو یہ اللہ کا حکم ہے. بتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے کبھی کسی پیغمبر کے ذریعے سے کسی کتاب میں اس کے بارے میں کوئی تقاضا نہیں کیا, اور نہ میں نے کسی کو کہا ہے کہ میرے پاس آؤ کسی کے ذریعے سے. دیٹ از پوائنٹ نمبر 1. چنانچہ خانہ کعبہ کو ہم جاتے ہیں اس لیے کہ یہ وہ ریلیجس سمبل ہے کہ جو ہم کو قرآن مجید میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے حکم سے تعمیر کیا گیا. بتوں کے بارے میں جو ہندو لٹریچر ہے, جو ان کی کتابیں ہیں, ان کو پڑھنے والے بتاتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں بھی کچھ نہیں, کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اسٹیچوز کے تھرو تم اللہ کی طرف جاؤ. پوائنٹ نمبر 2, یہ آپ ان کو بتائیں کہ ہم جب خانہ کعبہ کی طرف جاتے ہیں ہمارے ذہن میں اس عمارت کو دیکھ کے سوائے اللہ کے کوئی نہیں آتا, اور بہت آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں آتے. اور جتنے بھی اللہ کے گھر کے علاوہ اور اس طرح کے مونومنٹس ہیں جو لوگوں نے خود بنائے ہیں, ان میں سے ہر ایک میں پیچھے کوئی نہ کوئی نان اللہ, نان گاڈ ڈیٹی ہے. کوئی لات ہے, کوئی عزا ہے, کوئی منات ہے, کوئی بزرگ ہے, کوئی دادا ہے, کوئی فلاں ہے. سو یہ ایک اتنا کلیئر فرق ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں, براہ راست عبادت کرتے ہیں, اللہ سے مانگتے ہیں, براہ راست مانگتے ہیں, اور یہ چیز ہم کو خانہ کعبہ میں ملتی ہے. اور کسی اور دوسری اس طرح کے ریلیجس
सिंपल में कि जो अल्लाह के हुक्म के बगैर बना है उसमें ये नफसियाती एक फ़र्क बड़ा नुमाया है जी. Is it, excuse me, Dr. Khalid had also come to say डिसिप्लिन का सत्य ना what, जी. because you come after so long. नहीं मैं तो आई वाज एजुकेशन का No, I was saying that इसलिए कि बाकी लोग भी यही करते हैं और आप खामोश नहीं रहिए. you see, I said that because it is also, we all face the same Kaaba worldwide, because to bring unity among the Muslims, is that also another? जी ये भी एक एडिशनल उसका ही एक एडिशनल फ़ायदा है. हमें अल्लाह को याद करने के लिए उसकी तरफ से उसकी मौजूदगी का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मिला और उसका फिर मज़ीद ये फ़ायदा हुआ कि उसकी तरफ रुख करके जब हम सब नमाज पढ़ते हैं तो हम सबको एक सेंस ऑफ यूनिटी एक का एहसास होता है. Just a question. ये एक चीज़ होती है सिक्स सेंस, which some people have. कोई चीज़ होने वाली है और आपको एक फीलिंग हो जाती है कि ये होने वाला है. इसका कोई जिक्र है क्या कुरान शरीफ में या हदीस में? नॉट दैट आई नो ऑफ, लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात बता सकता हूँ कि इसमें दोनों इम्कानात हैं. एक इम्कान ये है कि ये यकीनन ऐसे ही अल्लाह की तरफ से है. अब मुझे अब तक मैं कहता था कि 4 लोग ऐसे मिले हैं और अभी 3-4 रोज़ पहले एक 5वां मिल गया जिन्होंने ये बताया कि उनको बहुत से मुस्तक़बिल में होने वाले वाक़यात खौफनाक हद तक क्लैरिटी के साथ पहले मालूम हो जाते हैं और ख़ास तौर पर ज़रा वो हादसात वाले कि वो फौत हो जाएगा और ये हो जाएगा. एंड यू नो दे ऑल अप्रोच्ड मी नॉट बिकॉज दे वर डिलाइटेड अबाउट, बहुत परेशान थे, ये हमारे लिए ज़िंदगी मुश्किल हो गई है. तो मैंने सबको कहा ये अल्लाह की आजमाइश है. मगर एक दूसरी बात जो इस मामले में मैं कहता हूँ वो ये है कि इसका भी इम्कान है. मैं ये तो नहीं कहता ये कोई बात लाजमन सही है, मगर इसका भी इम्कान है कि ये सारे के सारे असल में वाकिफ़ होते हैं इस वजह से कि उनको अल्लाह की तरफ से पहले से ख्वाब में वो चीज़ दिखा दी जाती है. तो ख्वाब के सच्चे होने का इम्कान तो बताया गया है हदीस में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से रुखसत होने के बाद नबूवत ख़त्म हो गई सिवाय सच्चे ख्वाबों के. तो वो आते हैं. मुमकिन है कि बाज़ वो लोग कि जिनका ज़िक्र आप कर रही हैं मैं भी कर रहा हूँ उनको ख्वाब आते हैं वेरी फ्रीक्वेंटली जिसमें मुस्तक़बिल की चीज़ देख लेते हैं. बाज़ औक़ात आप ख्वाब देखते हैं आपको याद भी नहीं होता, जब वो इवेंट हो जाता है तो आपको याद आता है. लेकिन बाज़ लोगों को पहले से कुछ उसकी दोबारा ग्लिम्पसेस आ जाती हैं. सो मगर ये एक है एक इम्कान बाज़ लोगों में बहुत नुमाया. आपने एक सवाल व्हाट्सएप पे कहा था कि वेदर वन कैन गिव ज़कात इन फंड रेजिंग. इसका मैंने ज़रा से क्लैरिफाई करना था कि बिकॉज आई एम ऑल्सो हेल्पिंग टू डू फंड रेजिंग फॉर इंडस हॉस्पिटल. सो व्हेन वी डू फंड रेजिंग इन दैट इवेंट्स देयर इज़ अ टिकट प्राइस दैट व्हाटएवर यू बाय. उसके बाद यू गेट प्लेजेस, यू गेट कि आप कितना इंडस हॉस्पिटल को प्लेज करेंगे, उसमें आप अपनी ज़कात दे सकते हैं और यू कैन गिव डोनेशन. सो आप जो कह रहे थे कि यू आर गोइंग देयर फॉर द डिनर और द एक्टिविटी और व्हाटएवर इज हैपनिंग, दैट देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन द टू. आई मीन यू गेट डिनर बिकॉज ऑफ द टिकट प्राइस एंड देन यू गिव अ प्लेज. असल में आप इस केस में ऐसा ही होगा, लेकिन मैंने जो बयान किया है बहुत से दूसरे केसेस में ऐसा नहीं. यानी क्या होता है कि आपको ये कहा जाता है कि फ़ंड रेजिंग के इस डिनर में आइए और इस टेबल की कीमत 50,000 रुपये है, जबकि जो खाना है वो 10,000 रुपये, मिसाल के तौर पर. तो इसमें दी अंडरस्टैंडिंग इज़ कि वो जो आप 40,000 एक्स्ट्रा दे रहे हैं ये असल में आप उस अच्छे कॉज के लिए दे रहे हैं. मुझे उस क्लिप के बनाने में मुझसे गलती हो गई जो मुझे बाद में, और ये हमेशा ही बाद में याद आता है
مجھے یہ کہنا مجھ سے رہ گیا لیکن کہ اس طرح کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوں وہ جائز ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے. ہمارے یہاں بعض اوقات آپ کسی چیریٹی کے کاز کے لیے بیہودہ کام کرتے ہیں, ناچ گانے ہو رہے ہیں, بیہودہ کام ہو رہے ہیں, وہ تو بالکل نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر فرض کیجیے کوئی ڈیسنٹ ایک انٹرٹینمنٹ ہے اور کھانا کھا رہے ہیں آپ یا وٹ ایور, اور اس میں آپ جو کام کر رہے ہیں پیمنٹ کا, اس میں 2 مختلف امکانات ہیں, یعنی 2 چیزوں کا کمپوننٹ ہے. وہ کچھ آپ کھانے کا دے رہے ہیں پیسے اور کچھ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. تو میں نے یہ کہا تھا کہ اول تو اس کو اوائڈ کرنا چاہیے, لیکن اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے بھائی زکوٰۃ دینے کا ایک طریقہ یہ ہے, تو بی ایبسلیوٹلی شیور کہ آپ جو کھانا کھا رہے ہیں اس پر زکوٰۃ کا پیسہ نہ جائے, آپ کو اس کے علاوہ اوور اینڈ ابو جو دے رہے ہیں اس میں زکوٰۃ کی کنٹریبیوشن. گھر کا ہانٹڈ ہونا بھی اسی طرح سے ایک تجربے کی بات ہے, دین سے اس کا کوئی واسطہ نہیں. مجھ سے آپ پوچھیں تو میرا خیال ہے کیسا ہوتا ہے. یعنی میں نے کئی لوگوں سے سنا ہے جن کے غلط بیانی کی کوئی وجہ نہیں ہے. ایک صاحب میرے پاس, میرے رشتہ دار ہیں, وہ آئے, انہوں نے کہا جی کہ بات یہ ہے کہ ناؤ وی ہیو ڈیسائیڈڈ ٹو لیو ود اٹ. ہمارے بچے بتاتے ہیں کہ وہ چیزیں دیکھتے ہیں, ہمیں رات کو آوازیں آتی ہیں, گڑبڑ ہوتی ہے, بعض میں زیادہ ہوتی ہے بعض میں کم ہوتی ہے. اب یہ وہ ریالٹیز ہیں زندگی کی کہ جو اگر کوئی نہیں مانتا نہ مانے. میں تو بعض اوقات بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوئی جن میں کوئی چیز نہیں ہوتی, تو جن لوگوں کا جنوں سے کچھ تعلق ہے میں نے ان کو یہ کہتا ہوں کہ یار ایک میرا کام کر سکتے ہیں. وہ جو بندہ ہے جو کہتا ہے جن نہیں ہوتا, اس کو رات کو ایک جن سے ایک تھوڑی ہلکی سی چپت لگوا, زیادہ نہ چوٹ لگے, ایک طرح سے ایک سلیپ پڑے تاکہ وہ کو پتہ لگے کہ نہیں ہوتے ہیں. لیکن بہرحال یہ بندے کی پریویلیج ہے, آدمی کو نظر نہیں آ رہا تو کیا کریں. لیکن آنیسٹلی بعض گھروں کے تجربات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہوتے, خاص طور پر معلوم ہوتا ہے کہ وہ گھر کے جو وہاں بنے کہ جہاں کسی زمانے میں قبرستان ہوتا اور اس کو آپ نے لیول کیا, ڈیمالش کیا قبروں کو اور پھر کیا. بٹ یو نو یہ اگین کوئی تجربے کی بات ہے, کوئی ہمیں دین میں کچھ نہیں بتایا گیا اس طرح کی چیز. جتنے پاورفل انسان ہیں تقریباً اتنے ہی ہوتے ہیں. انسانوں میں بھی یہ ساری پاورز ہیں. آپ کے شہر میں بعض ایسے علاقے ہیں جن میں ہمارے ایک ساتھی دوست ایک عرصے سے کام کر رہے ہیں لیاری اور دوسرے علاقوں میں. اس میں جو وہ خاص طور پر بیواؤں اور ان کی بیٹیوں کے بارے میں بتاتے ہیں, جو ان کے اپنے قریبی رشتہ دار جس حد تک گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں وہ ناقابل تصور ہے. سو جن بھی انسانی کی طرح ایک مخلوق ہیں, ان کی بھی آزمائش ہو رہی ہے, ان میں بھی شریر ہوتے ہیں, اور ان کے ہاں بھی یہ امکان ہے کہ وہ جنوں کو تنگ کریں اور انسانوں کو تنگ کریں. ان کے پاس تو ایک تنگ کرنے کی اور ایڈیشنل اسپیشی موجود ہے, تو ہوتے ہیں. اور یہ بھی کوئی دینی مسئلہ نہیں ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, بندے مرتے ہیں, بندوں کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے. اب ظاہر ہے کہ وہ ہمارے ایک پھر بحث ہوتی ہے, ہمارے ماہرین نفسیات یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے, یہ سب کچھ نفسیاتی مسئلہ ہے. اوکے, مگر مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں, اس لیے کہ کوئی دینی بحث ہے ہی نہیں. مگر میں نے اس میں دین سے آپ کو ایک آیت سے یہ بتایا ہے کہ قرآن مجید نے اس کے ممکن ہونے کا بلکہ ریئل ہونے کا ایک سراغ دے دیا ہے کہ یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شیطان کے چھونے سے مخبوط الحواس ہو جائے. جی
जो आपकी दो आयात है कि घर में अगर पढ़ी जाए तो शयातीन एंटर नहीं होते या उससे छुटकारा मिलता है। इंसानों के, बाज़ लोगों के, कहिए बाज़ बुज़ुर्गों के ये तजर्बात हैं। एक बड़ी अनफॉर्चुनेट बात मुसलमानों में ये है कि वो कुरान मजीद के बारे में ये समझते हैं कि ये असल में हमारी दुनिया को बेहतर बनाने आया है। ऐसा हरगिज़ नहीं। कुरान आपको हिदायत देने आया है ताकि आपकी वो दुनिया कामयाब हो कि जो इसके बाद आने वाली है, उसका मौजू ही यही है। अलबत्ता कुरान की बाज़ बोनस एडवांटेजेस हो सकते हैं। मैंने गुजारिश की ना कि लोग बहुत कहते हैं वज़ूफ़ से, मैं तो तजर्बा करने की भी ज़रूरत नहीं है कि अगर लोग इतने कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि बाज़ लोगों का सूरह रहमान सुनने से कैंसर का इलाज हो गया, तो हो गया होगा भाई। क्या अजब कि कुरान में जो हिदायत बयान की गई है उसमें इन एडिशन टू इट कुछ दुनियावी पहलुओं से भी लोगों के लिए आसानियाँ हैं। देयर इज़ नो नीड टू डिनाई इट। अगर लोगों का तजर्बा ये बता रहा है तो ऐसा हो सकता है, लेकिन इसका अल्लाह के दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं। आप ये कहें कि ये कुरान के बरहक होने का सबूत है, तो मैंने गुजारिश की कि कोई गीता से भी कर सकता है, औरों से भी कर सकता है। इसको एक अलग दुनिया समझें। सूरह कलम और सूरह बकरा में अलबत्ता कुछ ऐसी बातें बयान की गई हैं कि जो उस प्रॉब्लम से कुछ रेलेवेंट है। अल्लाह ताला ने नहीं कहा, अल्लाह ने तो एक ही बात कही है और वो मुअव्वज़तैन में आखिरी 2 सूरतों में कही है। उसमें तो बाकायदा कहा गया है कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास। वो हैं जो दुआएं बाकायदा जो अल्लाह की तरफ से बयान की गई हैं। या आयतुल कुर्सी ऐसे ही आप पढ़ते हैं जिससे कि आपको एहसास होता है कि ये सारी दुनिया कायनात उसकी बादशाहत उसके पास है, उसी की कुर्सी, उसी का रूल, उसी का फैसला है कि जो बिल आखिर इफ़ेक्टिव होता है। तो वो हम पढ़ते हैं इसी एतमाद के साथ। और जो लोग सूरह बकरा को तजवीज़ करते हैं उसमें भी और चीज़ों के अलावा मिसाल के तौर पर यही जादू से मुताल्लिक़ आयात भी हैं, जो आयत नंबर 102 है जिसमें हारूत और मारूत का ज़िक्र है और वगैरह वगैरह। और हाँ, सूरह कलम में बाज़ कुफ़ार का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी निगाह से देखने का जिक्र है कि जिसमें कहा गया है कि ऐसा लगता है कि वो अपनी निगाहों से आपको जिस तरह देखते हैं आपको फुसला दें। उस रेलेवेंस से को सोचकर बाज़ लोगों ने उसको तजवीज़ किया। वो इफ़ेक्टिव हो जाती है नज़र बद से के मामले में, हो सकता है, बट एज आई सेड अर्लियर इसका कोई ताल्लुक दीन से नहीं। कोई बंदा ये ना कहेगी कि वो हमने पढ़ी थी हमें तो नहीं हुआ। तो किसी को नजर लगे और वो कहते हैं कि सूरह फातिहा इतनी दफ़ा पढ़ लो और नहीं, उनसे क्यों कहें ना आप दीन ने हमको अखलाक सिखाया है और डिसिप्लिन उसका हिस्सा है। अगर किसी को नजर लग जाए और कोई मौलवी कहे ये इतनी दफ़ा पढ़ लो, या कोई स्कॉलर कहे पानी में इतनी दफ़ा खुलो अल्लाह और पढ़ लो, तो दिस इज नथिंग टू डू विद रिलीजन। यानी आप उससे नजर उतर जाएगी। आप उसके बारे में अगर ये इत्मीनान और कॉन्फिडेंस के साथ नहीं जान सकी कि यह कुरान या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से है तो मेरी दीन तो नहीं है। लोगों का तजर्बा है जो वो बता रहे हैं। चूँकि इसमें कुरान की आयात इस्तेमाल होती हैं तो लोग इससे ख्याल करते हैं, धोखा खाते हैं कि ये भी शायद दीन है। नहीं, दीन इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये कुछ भी हो सकता है। मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ कि बिल्कुल ये मुमकिन है कि बाज़ औक़ात बाज़ चीज़ों का इलाज आप जैक एंड जिल एंड अप द हिल को पढ़ के भी कर सकें, इसलिए कि तजर्बे की चीज़ है। इसका कोई ताल्लुक़ खुदा ताला के उस दीन से नहीं है कि जिसमें उसने हमारी रहनुमाई के लिए वाज़ेह हिदायत भेजी। इसको पढ़ने में जो हर्ष नहीं है, जो गुनाह तो नहीं है, बात आपके यकीन की, शायद यकीन से आप उस चीज़ को रिजल्ट को अचीव कर लेते हैं। ये कैसे? देखें, ये लफ्ज़ यकीन मैं पसंद नहीं करता कि इस तरह के मकसद के लिए इस्तेमाल करूँ।
اس لیے کہ یقین ایمان سے اگلا لیول ہے، اور ایمان قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ عقل کو صحیح استعمال کرنے سے حاصل ہوتا ہے. ہمارے ہاں اس کے مقابل میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ غلط ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو ایمان لانا ہے اور یقین کرنا ہے بے سوچے سمجھے. تو وہ تو پھر سچی بات ہے کہ کوئی ہندو بھی کر سکتا ہے، کوئی عیسائی بھی کر سکتا ہے، تو پھر تو یہ کچھ بھی نہ ہوگا. تو اس کو آپ چھوڑ دیں اور آپ یہ سمجھیں کہ اوکے، ایک بزرگ نے مجھے کچھ آیات تجویز کی ہیں، مجھے ان کی بات پر اعتماد ہے کہ یہ پہلے استعمال ہوئی ہیں وتھ سکسیس، تو میں بھی استعمال کروں، کیونکہ وہ لفظ یقین پھر وہی پرابلم پیدا کرتا ہے. اسی ہمیں اپنی ریلیجس انڈرسٹینڈنگ میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنی. ہمارے یہاں بہت سی پرابلم ریلیجن میں اینڈ دیئر فور دنیا میں اس لیے پیدا ہوئی ہیں کہ ہم نے ریلیجن کے نام پر وہ چیزیں ماننی اور پریزنٹ کرنی شروع کر دی وچ آر ناٹ ریلیجن، جس سے بہت مسئلے پیدا ہوئے. پہلے تو الاؤ می ٹو ریفر ٹو یور فرسٹ اسٹیٹمنٹ، یہ بھی بہت مشہور ہے، جادو برحق ہے. پتہ نہیں اس جملے کا کیا مطلب ہے. بھائی جیسے فلو برحق ہے، جیسے نمونیا برحق ہے، ایسے جادو بھی برحق ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ جادو کوئی ایمان کی چیز ہے. نہیں، ناٹ ایٹ آل. یہ دنیا میں جو انسانی آزمائشیں ہیں ان میں سے ایک نان فزیکل آپ کہیے ورلڈ، جو مٹیریل ورلڈ نہیں بلکہ جو نفسی ورلڈ ہے، انویزیبل، اس سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ ہوتا ہے. ایک بات. دوسری چیز یہ کہ یہ تعداد، یہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی ہے تو یہ دین نہیں ہے. ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں، اینڈ انفارچونیٹلی یہی وہی مسئلہ ہے جس پہ میں نے ٹوکا تھا کہ ہمیں یقین کے ساتھ کرنا چاہیے. لوگوں کو علماء، مولوی حضرات، بزرگوں پر اتنا یقین ہوتا ہے کہ پھر آپ ڈسٹنگوش نہیں کر سکتے کہ بھائی دین کو ماننا اور فالو کرنا کیا ہے اور ان صاحب کو ماننا اور فالو کرنا کیا ہے. دیر از نو ڈفرنس. ایکچولی وہی صاحب ہیں کہ جو آپ کے لیے دین ہے، دین کی واحد سورس ہے. سو دیکھیں، آپ نے کسی کا علاج کیا، اس نے کہا کہ بھائی اس کو آپ نے 21 دفعہ پڑھنا ہے. وائی وڈ یو ڈو ادروائز؟ مگر بس اتنا ہی رکھیں. جیسے کہ آپ کو کہا جانا ہے کہ اینٹی بایوٹک 5 دن تک استعمال کریں، بس ٹھیک ہے. اس سے زیادہ اس کو یقین بھی نہ کہیں. اس کو کہیں بھائی ٹھیک ہے، جب آپ نے ایک بندے کے بارے میں یہ طے کر لیا کہ یہ وہ پرابلم ہے کہ جس کا علاج انہوں نے تجربے سے سیکھا ہے، تو بس ٹھیک ہے، مجھے اس کو فالو کرنا ہے. اس کی مخالفت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ کل کو خدا نہ خواستہ وہ ٹھیک نہ ہوا تو وہ کہیں گے میں نے تو کہا تھا کہ 21 مرتبہ کریں، آپ نے 19 مرتبہ کیا ہے. تو کر لیں جو کہتے ہیں وہ، اس لیے کہ ہمیں تو اس کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ تجربہ ہے، لیکن اس کی کوئی دینی حیثیت نہیں. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ دین میں اللہ کے پیغمبر کے علاوہ کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. باقی جس کی جو حیثیت ہے اس کو وہ حیثیت اس لیے ملی ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین بتا رہے ہیں. اس دین میں کسی کو اجتہاد کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. آپ سمجھیں، یعنی ایک اجتہاد ہوتا ہے کہ جس کا تعلق دنیا سے. مثال کے طور پر یہ بات کہ کیا ہم اپنے باڈی کے پارٹس، لمبس کسی کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں؟ یہ دنیاوی معاملہ ہے، لیکن اس کو دینی حیثیت سے دیکھا جائے گا اور یہ ایک اجتہاد ہوگا. لیکن میں ذکر اتنا کروں، میں نماز اتنی پڑھوں،
یہ بتانے کے لیے اللہ کے پیغمبر آئے ہیں. کسی اور کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ایک پیغمبرانہ اتھارٹی کی طرح آپ کو کہیں کہ آپ یہ پڑھیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ ان سے کہیں کہ یہ سر یہ آپ کی اپنی اوپینین ہے یا یہ رسول اللہ نے بتائی، کیونکہ ہم نے تو صرف ان کو اللہ کا پیغمبر مانا ہے. آپ کے پاس تو ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ ان کا دین ہمیں بتائیں. تو میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی طبیعت بھی ٹھیک ہوگی ان کی، کیوں کہیں گے یہ لوگ کچھ سوال کرنے والے ہیں. ورنہ تو آنیسٹ ٹو گاڈ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ورنہ جب آپ سرنڈر کرنا شروع کرتے ہیں نا تو پھر ریلیجس اتھارٹیز سے بڑھ کر کوئی اتھارٹی نہیں ہوتی. تو اس لیے ان سے کوشچن کرنا ضروری ہے. البتہ اگر وہ یہ کہیں، اینڈ آئی ایم شیور کہ ایوری گڈ اسکالر وڈ سے کہ یار دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک نمبر ہے. میں یہ تو دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کے پیچھے میرے پاس کوئی وحی الہی کی سپورٹ ہے، لیکن اب کبھی کتنا کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا نا. سو 100 از اے گڈ نمبر، فائن، دس از اے گڈ آنسر. مگر ہمارے یہاں اس وقت عوام الناس، میں لوگوں سے کہتا ہوں، مسلمانوں سے، کہ یار تم احمدیوں کے تو پیچھے پڑے ہوئے ہو کہ انہوں نے ایک نیا پیغمبر پیدا کر دیا، اور تم نے جو پیدا کیے ہوئے اتنے زیادہ. بھائی پیغمبر کیا کرتا ہے؟ دینی ہدایت ہی دیتا ہے نا. آپ دینی ہدایت اور لوگوں سے لے رہے ہیں وداؤٹ اینی کویسچن. تو بھائی آپ بھی تو یہ حرکت کر رہے ہیں. جہاں ہم یہ بات مانتے ہیں کہ کوئی اور پیغمبر نہیں آئے گا، نہ ان کو مانا جائے گا، نہ ان کے بارے میں کوئی عقیدت ہوگی، اسی طرح سے ہم کسی کو پیغمبرانہ حیثیت بھی نہیں دیں گے. یہ آپ کے فرقے جو ہے نا، ان کی بھی وجہ یہی ہے. میرے عالم جو ہے نا وہ غلط نہیں بتاتے. میرے عالم سے سوال نہیں ہوگا. واٹ ہی سیز از آل اے ٹو زی ایبسلیوٹلی کریکٹ. تو اس کے بعد پھر آپ یہ نہ کریں کہ یہ مسلمان آپس میں لڑتے کیوں رہتے ہیں، آپس میں مختلف. انہوں نے ایک بات سنی ہے، انہوں نے دوسری بات سنی ہے، انہوں نے تیسری بات سنی ہے. کوئی چیز قرآن سے نہیں ہے. وہ اپنی باتیں ہیں، اپنی تاریخ ہے، وغیرہ وغیرہ. جی یہ بالکل سے آپ نے سنا. اللہ اللہ اللہ، آپ نے کہا کدھر پھنسا دیا. مجھے اپنی تاریخ یاد آ گئی. گزارش یہ ہے کہ جو پہلی اسٹیٹمنٹ ہے وہ تو قرآن کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ انا من الصالحون ومنا دون ذالک. یہ ڈائلاگ ہے جنوں کا آپس میں، ہم میں اچھے بھی ہیں اور برے بھی. یہ تو قرآن کہتا ہے. وائی ناٹ؟ جب وہ ہماری طرح آزمائے جا رہے ہیں تو جیسے انسانوں میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں. لیکن پلیز فار گاڈ سیک، اچھے جنوں کے چکر میں آپ ان کے ساتھ دوستی کرنے کا خیال آ بھی رہا ہے تو آپ چھوڑ دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اچھا انسان ہے اور جو اچھا جن ہے وہ آپس میں تعلقات قائم نہیں کرے. تعلقات قائم نہیں کرا. ہم کہتے ہیں نا کہ اجنبی مرد اور اجنبی عورت کو یہ خاص حد سے زیادہ قریب نہیں آنا چاہیے، دوستیاں نہیں کرنی چاہیے، بدتمیزی ہو جائے گی. بالکل یہی معاملہ. تھوڑا سا آپ احتیاط کریں، پردہ کریں جنات سے بھی. دیکھیں سورہ کہف 18ویں سورہ، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے جمعے کو پڑھنے کے بارے میں. میں حدیث کی اوتھینٹسٹی کتنی ہے، مجھے کسی نے ایک سوال پوچھا کہ حدیث میں جو بات آتی ہے وہ کیا 100% سرٹن ہوتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. تو میں نے جواب دیا کہ 100% سرٹن ہے یہ بات کہ یہ 100% سرٹن نہیں ہو سکتی. ایک غالب گمان ہوتا ہے، ایک غالب گمان. اور جب ہمارے ہاں پائے کے محدثین کوئی بات بیان کرتے ہیں تو بندہ کہتا ہے یار اوکے میں نے مان لی، مگر میں نے مانی قرآن سنت کی روشنی میں، میں نے مانی دوسری حدیثوں کی روشنی میں، میں نے مانی کامن سینس کی روشنی. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات منسوب کرنا یہ بڑی ایک نازک بات ہے، کیونکہ وہ دین بن جائے گا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں اس کو فرض کر لیتا ہوں کہ آپ نے فرمایا. اور باقی یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، محدثین جب حدیث بیان کیا کرتے تھے، ابھی بھی کرتے ہیں جو محتاط، تو معلوم ہے آخر میں کیا کہتے ہیں؟ آؤ کما قالا، یا پھر آپ نے جو فرمایا. یعنی آپ نے جو فرمایا یہ تو اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، وی آر ناٹ شیور. سو آپ نے اگر یہ فرمایا تو یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سورہ کہف اپنے مضامین کے لحاظ سے وہ سورہ ہے کہ اگر آپ اس کو سمجھ کر پڑھیں تو
تو اس کے مضامین میں دنیا کی زندگی کی جو اٹریکشن ہے اور جو ہمیں وہ دور کرتی ہے اللہ کے پیغام سے، آخرت کی یاد سے، اپنے دھوکے کی وجہ سے، اس میں بہت افیکٹو مضامین ہیں کہ جو ہمیں دنیا کی اصل حقیقت سے انٹروڈیوس کراتے ہیں اور ایک ریمائنڈر ہوتا ہے. سو مجھے لگتا ہے اٹ میکس لاٹ آف سینس. یہ بات حضور نے شاید فرمائی ہوگی کہ آپ ایک جمعے سے دوسرے جمعے میں ایک طرح سے روشنی میں رہتے ہیں، کیونکہ آپ کو ایک ریمائنڈر آ جاتا ہے کہ دس لائف از ٹرانزٹری، اس میں آپ کو زیادہ دل نہیں لگانا، آگے کی زندگی ہے جو زیادہ امپورٹنٹ. 5 بجے تک عصر کا وقت ہوگا نا؟ جی نہیں وہ تو مغرب کے شروع ہونے سے پہلے پہلے ہوتا ہے. جی آپ کسی کو کہیں گے؟ جی میں تھوڑا سا کلیئر اپنے کو کرنا چاہ رہی تھی. ان مائی اون اوپینین کہ جو کوئی مشکل آ جائے، کوئی بیماری ٹھیک ہو جائے، کسی آیت کے پڑھنے سے اتنی دفعہ پڑھ لو، اتنی دفعہ پڑھ لو، تو اٹ کین جسٹ بی سمپلی اے کوئنسیڈنس کہ وہ ٹھیک ہو گیا. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ایک شخص کو ہوا زکام، رائٹ، اس کو اس کی امی نے نیم کا پتا گرم پانی میں ڈال کے پلا دیا، پانی، زکام دور ہو گیا. اس کے بعد ایک اور کی امی نے یہ کیا تو زکام دور ہو گیا، تیسری امی نے یہ کیا، زکام دور ہو گیا. تو اب یہ زیادہ امکان ہے کہ تکا نہیں ہے، کچھ ریلیشن شپ ہے، یعنی ہم اس کا انکار نہیں کرتے. دیر ہیز ٹو بی پرابیبلی دیر از سم ریلیشن شپ. اتنا زیادہ جو ہے نا ایک سے دوسرا نتیجہ نکلنا یہ کم ہوتا ہے. ہاؤ ایور ایک ہے سائنٹیفک انالیسس. یہ جو آپ کی ادویات نے کام کیا ہے نا، ان لائک حکمت، وہ یہ ہے کہ انہوں نے باقاعدہ ڈیٹیل میں اینالائز کر کے بتا دیا ہے کہ بیماری کے اندر یہ جرمز، یہ پرابلمز ہوتی ہیں جو آپ کی باڈی میں پیدا ہو جاتی ہیں. اس میڈیسن کے کنٹینٹس میں یہ چیزیں شامل ہیں جو ان کو جا کے ہٹ کرتی ہیں، اور پھر یہ ایک جنگ ہوتی ہے جس کے بعد دوائی جیت جاتی ہے. اب یہ سائنس بن گئی، اس طرح کی چیزیں وہ سائنس ابھی نہیں بنی. حکیم صاحب نے کہا کہ آپ 2 درمیانی سائز کے بینگن لیں اور ان کو آپ اس طرح نہ پکائیں جس طرح آپ بھرپور پکاتے ہیں، نیم پکائیں اور ان کو کھا لیں تو آپ کا یرقان ٹھیک ہو جائے گا. یہ بالکل میں نے تکا مارا ہے، آپ سیریس نہ ہو، بالکل تکا مارا ہے، یہ بالکل علاج نہیں ہے یرقان کا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے یہ بات کہی تو اس کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا، دوسرے کا بھی یرقان ٹھیک ہو گیا، تیسرے کا وہ، تو کچھ نہ کچھ ہے. بٹ اٹ ہیز ناٹ ایز یٹ بین سائنٹیفکلی اینالائزڈ، یہ میں کہہ رہا ہوں. کچھ تو اگلی کلاس کے لیے بھی چھوڑ دیں. سوری، سب سے زیادہ جو جادو اور جن اور وٹیور جو بھی آنے کا ہے رومن سے ہمارا جیسے ریلیٹڈ ہے کہ آپ 4 گرو پڑھیں اور بھی آیت کرسی پڑھیں یا صبح کے اذکار ہیں، شام کے اذکار ہیں، یہ اسٹینڈرڈ چیزیں جو میں نے کچھ لوگوں کو ریلیجیسلی کرتے ہوئے دیکھا. اور آپ اس کو آپ سنت کہیں گے، حدیث کہیں گے، ڈیفینیٹلی قرآن میں یہ سب نہیں ہے، بٹ سنت حدیث میں کیا اسٹینڈرڈ ہے، یہ بھی وہی اسی کانٹیکس میں آئے گا کہ یہ سب نے ایکسپیریمنٹس کیے. اور وہ دیکھیں اس کا تعلق یہ ہے، اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ آپ کو بتانے والے نے کیا بتایا. سنت البتہ ایک بالکل الگ چیز ہے. سنت قرآن ہی کی طرح محفوظ علم کا ذریعہ ہے. جیسے قرآن میں کوئی تبدیلی 1400 سال سے زیادہ ہو گیا ہے نہیں آئی، اسی طرح سے سنت، نماز، حج وغیرہ میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی. اس لیے کہ یہ دونوں سورسز وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے محفوظ کیا ہے. ان دونوں سورسز میں آپ دیکھتے ہیں اجماع، کمپلیٹ یونانیمٹی اینڈ تواتر، ان انٹرپٹیڈ کنٹینیوٹی. یہ ہے اصل دین. حدیث جو ہے
ایک فرد نے دوسرے فرد کو بتائی ان دا فرسٹ 2 centuries. تیسری صدی میں اس کو باقاعدہ لکھ دیا گیا اور درمیان میں جو نیریٹرز ہیں ان کو بیان کر دیا گیا, ان کی تحقیق کر لی گئی. اگر کوئی چیز حدیث میں آتی ہے, میں نے ایک سوال کے جواب میں ابھی کہا, اس کے بارے میں ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے کہ اٹ از مور لائکلی کہ حضور نے یہ فرمایا یا آپ نے ایسا کیا, اور آپ کا اگر اتنا اعتماد بن جاتا ہے, جو کوئی ضروری نہیں ہے کہ میرا بن جائے, اس میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے, تو پھر آپ یہ کہیں گے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے, رائٹ, یہ آپ کا اچھا عمل ہے جس کو ہم, جس کی تقلید کرنا اچھی بات ہے, ناٹ سنت. یہ میں اپنی انڈرسٹینڈنگ بتا رہا ہوں, بہت سے لوگ سنت اسی کے لیے استعمال کرتے ہیں, وہ تو کھجور کو کھانے کو بھی سنت کہتے ہیں, مسواک کرنے کو بھی سنت کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ, اور ظاہر ہے کہ میں ان کو کہتا ہوں کہ پھر اونٹ پر سواری کو بھی سنت کہیں. جو دوسری بات آپ نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ آنیسٹلی میں نے یہ بات اس طرح سے حضور کے ریفرنس سے نہیں سنی, لوگ اس کو بیان کرتے ہیں. اللہ نے تو جو بات کلیئرلی بیان کی ہے پڑھنے کے لیے, وہ قل اعوذ برب الفلق ہے اور قل اعوذ برب الناس ہے. قل یا ایھا الکافرون اس کے لیے نہیں ہے, اس لیے کہ اس کا مضمون کچھ اور ہے. وہ دو تو بالکل طے شدہ ہے. بقیہ جو کچھ بھی ہے میں اس کا انکار نہیں کر رہا, لیکن جب تک کہ ان کو دین کے حوالے سے پیش نہ کیا جائے with at least some reference, اس کو دین نہیں مانا جا سکتا. وہ قرآن کا ایک اچھا اثر ہے جو بعض لوگوں نے محسوس کیا, مگر اس کو اسی کلیئرٹی کے ساتھ بیان کرنا چاہیے کہ یہ ہمارا دین نہیں ہے. ہاں البتہ اللہ کے کلام سے بعض لوگوں نے یہ فائدہ اٹھایا ہے. یہ مضمون بتا رہا ہے نا, یہ اس طرح سے. اب میں ان کو ختم کرنے سے پہلے میری پھر وہی پرابلم آ گئی ہے, اینڈ دس از ٹیلنگ یو دیٹ اٹس ناٹ جسٹ یو, کہ یہ لکھا ہوا ہے, اور نائب خیال پلیز اس کو نوٹ کرو, ڈیلیٹ فائلز لکھا ہوا ہے. یہ اتنا بڑا ایک آگے پردہ حائل ہو گیا ہے, اس وجہ سے میں آپ لوگوں کے سوالات جو لکھے میں, آئی ایم ریئلی سوری, میں آپ کو پڑھ نہیں سکتا, اور آئی گیٹ ٹرائی ٹو گیٹ ریڈ آف اٹ. مگر فی الحال میں معذرت خواہ ہوں کہ میں کوئی چیز فیس بک پہ جو لکھی ہوئی ہے میں نہیں دیکھ سکتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں کل صبح جا رہا ہوں, بس یہی یہی کلاس ہے, اور اس کے